فرمایا اذا الشمس کورت، اس کا عام طور پر ترجمہ کیا گیا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. شمس سورج، کورت تکویر کہتے ہیں کسی شے کو لپیٹ لینا، جیسے کہتے ہیں کررت العمامۃ اے لففتھا، میں نے اپنا عمامہ، اپنی پگڑی جو ہے اپنے سر کے گرد لپیٹ لی. تو تکویر کے معنی جو ہے کورت العمامۃ، یعنی میں نے پگڑی جو ہے اس کو لپیٹ لیا ہے. تو اس کے معنی، تکویر کے معنی لپیٹ لینا. سورج کا لپٹ جانا کس معنی میں ہوگا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. سورج کیسے لپٹے گا؟ ویسے یہ ناقابل تصور ہے، ناقابل فہم ہے، لیکن یہ کہ اس کی ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سورج سے مراد یہاں پر سورج کی روشنی، دھوپ، اور سورج کی تمازت. قرآن مجید میں ایک مقام موجود ہے کہ جس میں وہ فرمایا گیا ہے کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سورۃ الدہر میں. وہاں شمس سے مراد دھوپ ہے، تمازت ہے، حرارت ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورج کی تمازت میں کمی آ جائے گی، یا جیسے کہ سورج کی جو دھوپ ہے وہ لپٹتی ہے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں صبح کے وقت سورج کی دھوپ کی بساط جو ہے، جیسے بستر بچھایا جاتا ہے، وہ گویا کہ دھوپ بچھ رہی ہے، اس کی بساط بچھائی جا رہی ہے، اور شام کے وقت اس بساط کو گویا کہ لپیٹا جا رہا ہے. تو اذا الشمس کورت، اسی طریقے سے قیامت کے احوال میں کوئی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ دھوپ کم ہو جائے گی، اس کی تمازت کے اندر کمی آ جائے. اور یہ بات اس اعتبار سے سائنٹیفک جو ہمارے اس وقت کے جو بھی ہماری معلومات ہیں اس کے حوالے سے کچھ تطبیق رکھتی ہے کہ یہ بات یعنی بتائی جاتی ہے کہ سورج کا درجہ حرارت کم ہو رہا ہے مسلسل، اس کی تمازت اور حرارت میں کمی آ رہی ہے. اس کے اندر جو بھی یعنی کمبسٹیبل مواد ہے اور جو بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے دھماکے، اور اس سے جو حرارت نکل رہی ہے، لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس میں کمی واقع ہو رہی ہے. تو اذا الشمس کورت، اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم. ورنہ اس کو متشابہات میں رکھیں گے. سورج لپیٹ لیا جائے گا، اس کے کیا معنی ہے یہ ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس سے مراد، جیسے کہ مثال موجود ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سورج سے مراد سورج کی دھوپ اور اس کی تمازت، روشنی کم ہو جائے سورج کی، یا یہ ہے کہ سورج کی تمازت میں کمی آ جائے، واللہ عالم. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب کہ ستارے، اب انقدرت کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں. اس کے معنی یہ بھی لیے گئے کہ جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، اور یہ بھی ہے جیسے کہ تقدر اور قدورت، یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. کوئی شے مقدر ہو گئی ہے، اس میں تقدر ہے، قدورت ہے، دل کی قدورت. تو اس معنی میں انقدرت، قدرہ کسی شے کا گدلا ہو جانا. تو وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب کہ ستارے جو ہیں دھندلا جائیں گے، ان کی بھی روشنی میں کمی واقع ہو جائے گی. میرے نزدیک ان دونوں آیتوں کا جب ہم تقابل کریں گے تو اس سے اس رائے کو اور تقویت حاصل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اذا الشمس کورت کے معنی بھی یہ ہیں جبکہ سورج کی تمازت یا اس کی دھوپ جو ہے اس کا بستر طے کر دیا جائے گا، اس کے اندر کمی آ جائے گی. نہ صرف سورج بلکہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جو ستارے ہیں وہ بھی دھندلا جائیں گے، ان کی بھی روشنی کم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب کہ پہاڑ چلائے جائیں گے. اب یہاں سے کچھ زمینی کیفیات جو ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور میں یہاں ایک بات اصولی عرض کرنا چاہتا ہوں. میرا قرآن مجید میں احوال قیامت کا جو تذکرہ ہوا ہے ان میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو سماوی جو کیفیات ہیں، فینومینا ہیں، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں. جیسے سورہ قیامہ میں ہم نے پڑھا کہ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، خسف القمر وجمع الشمس والقمر، جبکہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یکجا ہو جائیں گے. جس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ شاید کچھ ایسا خلل واقع ہوگا، یہ جو ہمارا باہمی توازن ہے، جو نظام ہے ثقل باہمی کا، اس کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ واقع ہوگی کہ اس کی سورج جو ہے وہ کھینچ لے گا چاند کو اپنی طرف، اور چاند جو ہے سورج کے اندر دھس جائے گا. تو یہ جو فرمایا، اب اس کے حوالے سے سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں ایک بات یہ آئی کہ وہ جمع ہو جائیں گے. یہاں آ رہا ہے اذا الشمس کورت. باقی یہ کہ سورج کے بارے میں قرآن مجید میں بہت کم آیا ہے کہ قیامت کے احوال میں اس کا تذکرہ ہو کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا. یہی دو مقامات ہیں. اور میں نے مزید جب اس کا استقصاء کیا تو ایک بات سامنے آئی ہے کہ اجرام سماویہ کے بارے
آسمان کے بارے میں تو بہت سے مقامات پر آپ کو ملے گا کہ اس کی کھال کھینچ لی جائے گی، وردتن کا دہان ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا. لیکن باقی یہ کہ اور اجرام سماویہ کے بارے میں قیامت کے روز کیا ہوگا، وہ جو زلزلہ ہے، وہ جو ایک ہلچل ہوگی اس کائنات کے اندر، اس کا تذکرہ کم ہے. زمین کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور ان میں بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ جبال، پہاڑوں کے بارے میں آج میں نے جب دیکھا تو 11 مقامات پر قرآن مجید میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ریت بن جائیں گے، پھسلتی ہوئی ریت. یہ ایسے چلیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہو یا اون ہو، جیسے کہ بادل چلتے ہیں. اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بادلوں کا تصور آج جتنا ہمیں ہے، وہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی عام آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بادل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. نیچے سے تو بادل جو ہے سالڈ نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ آج ہمیں معلوم ہے جب جہاز جب چیرتا ہے بادلوں کو اوپر چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے تو اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہے یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہے. تو پہاڑوں کے بارے میں قیامت میں جو کچھ ان کا معاملہ ہونے والا ہے یہ بہت تفصیل سے آیا ہے. میں ذرا تیزی کے ساتھ آپ کو وہ مقامات جو ہے وہ گنوا دیتا ہوں. سورۃ المرسلات جو ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ ہم نے پڑھی تھی، اس میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جبکہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. سورۃ النبا میں آ چکا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور یہ ریت بن جائیں گے، اور ریت چمکتی ہوئی ریت، جیسے کہ کہیں صحرا کے اندر ریت چمکتی ہے تو سراب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہے، یہ پہاڑ بھی اس شکل کے ہو جائیں گے. سورۃ الکہف میں فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے یہ پہاڑ تمہیں کو بڑی شے نظر آ رہے ہوں گے لیکن میرا رب تو ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. سورۃ النمل میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم دیکھ رہے ہو پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو بڑی ٹھوس چیز ہے، یہ تو بہت ہی مضبوط شے ہے، بڑی جامد شے ہے، جمی ہوئی شے ہے، اس کے کہیں جنبش کھانے کا کیا سوال. لیکن قیامت کے روز دیکھو گے کہ یہ جیسے بادل چلتے ہیں ایسے یہ پہاڑ چل رہے ہیں. سورۃ الطور میں فرمایا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس روز زمین کانپے گی، لرزے گی. یہ زلزلہ تو الساعہ جو ہے، زمین کا کانپنا اور زمین پر ایک زلزلہ آنا، یہ تو بہت مرتبہ آیا ہے. وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے یہ پہاڑ جیسے کہ چلتے ہیں، ایسے ہی نہیں، یعنی یہ کہ یہ کوئی محاورہ یا استعارہ نہیں ہے، بالفعل جیسے کہ چلا جاتا ہے، یہ مفعول مطلق ہے. اسی طرح سورۃ الواقعہ میں فرمایا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. سورہ حاقہ میں فرمایا وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، یہ زمین پہاڑوں سمیت اٹھائی جائے گی اور پھر پٹک دی جائے گی جیسے کہ پٹکا جاتا ہے ایک ہی بار، اور گویا کہ اس طرح اس سے وہ چپٹی ہو جائے گی. اس کی یہ لمبائی، یہ جو گولائی کہہ لیجئے اس وقت ہمارے علم میں ہے، کوئی اس کے اندر جیسے سورہ طٰہٰ میں آیا ہے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچان اور نیچان نظر آئے گی اور نہ کوئی موڑ، کہیں بھی کوئی کجی نہیں ہوگی. سورۃ المزمل میں آیا ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے پھسلتی ہوئی ریت. سورۃ المعارج میں آیا ہے یوم یکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی اون. اور یہی پھر سورۃ القاریہ میں آگے چل کر آ جائے گا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اون ایسی جو دھنک دی گئی ہو اور وہ بالکل جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے ایسے ہو جائے. یہ میرا خیال ہے کہ اس اعتبار سے کہ زمین پر جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ مرعوب کن شے جو ہے وہ یہ پہاڑ، بڑے جمے ہوئے ڈٹے ہوئے. لیکن یہ کہ وہ قیامت کا زلزلہ، اس کے احوال ایسے ہوں گے کہ یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر اور یہ چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں یا جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی، اور وہ اس کی کیفیت اختیار کر لیں گے. آگے چل کر سورۃ الفجر میں اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے وہ اور بہت واضح ہے. اس کو چپٹا کر دیا جائے گا،
بلکہ سورۃ الانشقاق میں بھی آیا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، گویا کہ جیسے کسی چیز کو کھینچ دیا جائے. اگر کوئی گیند ہو اور اس گیند کو آپ کھینچیں گے تو وہ چپٹی ہو جائے گی، اس کی گولائی ختم ہو جائے گی اور وہ لمبان کے اندر بڑھتی چلی جائے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اب ظاہر بات ہے جب کسی ایسی شے کو کھینچا جائے گا تو اس کے بطن میں جو کچھ ہے اس کی اس موٹائی کے اندر وہ باہر نکل آئے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. جب زمین کو کھینچا جائے گا اور جو اس میں ہوگا اسے وہ باہر نکال کر خود خالی ہو جائے گی. سورۃ الفجر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جیسے کہ یہ پہاڑ اور یہ زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دی جائے گی اور پھر یہیں پر وہ حشر کا میدان یہی ہوگا. قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا. جو اعمال اس زمین پر کمائے گئے ہیں ان کا حساب کتاب یہی ہوگا. اور ایک خیال آتا ہے واللہ عالم، میں اسے کسی سوچی سمجھی رائے کا جو ہے اظہار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ زمین کا جو اصل نیوکلیس ہے وہ تو دہتا ہوا لاوا ہے، آگ ہے. اگر اس کو چپٹا کیا گیا تو اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے جو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں طرف جو ہے زمین ہوگی اور درمیان کے اندر جو ہے اس کا دہتا ہوا لاوا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ زمین کی جہنم جو ہے در حقیقت انسان کے لیے جو کچھ اس نے کمایا ہے اس زمین پر اس کا حساب کتاب بھی یہی ہو اور یہیں سے اس کی جہنم بھی برآمد ہو جائے. مجھے وہ لفظ یاد آ رہا ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جبکہ وہ جیل میں تھے اور انہیں وہاں ٹارچر کیا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھیں. تو ایک جملہ ان کا آتا ہے کہ ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے دل میں جو اطمینان ہے اس کو تم ڈسٹرب نہیں کر سکتے. مجھے مار لو، ستا لو، جو کچھ کر سکتے ہو، جسم کے ساتھ کر سکتے ہو جو کچھ کر سکتے ہو، میرے دل اور میری روح جو ہے وہ تمہاری دسترس سے باہر ہے، اس کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے. میری جنت تو میرا وہ سکون ہے جو میرے اندر ہے، سکون قلب. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ جان جو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا میں اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگا کر زندگی گزار کر آئی ہے اور اس نے بدلتے ہوئے حالات سے زیادہ تاثر قبول نہیں کیا ہے. کچھ آ گیا صبر کیا ہے، کچھ تکلیف آ گئی صبر کیا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا ہے. کچھ اللہ کی طرف سے آسانی اور کشادگی آ گئی، اللہ کا شکر ادا کیا. دونوں حالتوں میں یکساں یہ کیفیت جو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو اس نفس مطمئنہ کی جنت تو اس کے اندر موجود ہے. وہ اطمینان، وہ قلب، وہ سرور، وہ کیفیت جو حاصل ہوتی ہے اللہ کے ساتھ انس اور محبت، یہ ہے اصل جنت کے جو انسان کے اندر ہے. ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ موجود. اسی طریقے سے خیال ہوتا ہے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اب وہ جہنم بھی جو ہے اسی زمین کے شق ہونے سے اس کے اندر جو بھی کچھ ہے جو آگ ہے اور جو لاوا ہے وہی ہوگا کہ جو جہنم کی شکل اختیار کر لے. واللہ عالم. یہ صرف یہ کہ انتقال ذہنی جسے کہتے ہیں اس کو کوئی تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ان باتوں کو، لیکن ان تمام چیزوں کو جب انسان سامنے پاتا ہے اس پر غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مابین ایک ربط و تعلق جو ہے منطقی اعتبار سے قائم ہوتا ہے. تو فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبکہ یہ پہاڑ چلائے جائیں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار جمع ہے عشرا کی. عشرا جو ہے اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو گابھن ہو، حاملہ ہو اور 10 مہینے اس کے حمل پر بیت چکے ہو، گویا کہ وضع حمل قریب. اب یہ چونکہ یہ صورتیں ابتدائی صورتیں ہیں اور ان کے پس منظر میں عرب کا خاص ماحول اور عرب کے احساسات، اہل عرب کے جو احساسات تھے، بادیہ نشینوں کی جو ان کی ویلیوز تھیں، جو ان کے اقدار تھے، جو ان کے سوچنے کے انداز تھے، وہ ان کے پس منظر میں ہیں. اس لیے کہ وہی تو مخاطب اولین تھے ان آیات کے. عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت، جیسے کہ وہ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بلوچستان وغیرہ کے علاقے میں تو دولت کس شے کا نام ہے؟ مال کسے کہتے ہیں؟ بھیڑ بکریوں کا غلہ ہی مال. تو ان کے ہاں بھی یہی چیزیں تھیں اصل دولت، اور اونٹ ان میں بڑی قیمتی شے. اور ایسی اونٹنی کے جو گابھن ہے، جو اب بچہ دینے والی ہے، وہ تو پھر اس کے بعد دودھ بھی ملے گا، اور یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہونے والا ہے. تو وہ انتہائی محبوب شے تھی. اس کی پوری وہ ٹہل اور سیوا کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، ایسے نہیں کہ ادھر ادھر کھلا چھوڑ دیں. اس کی پوری طریقے سے خدمت ہوتی تھی. تو وہ ہے عشرا، 10 مہینے جس کے ہو گئے، اور اشار اس کی جمع ہے.
فرمایا وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، جبکہ وہ 10 ماہ کی حاملہ اور گابن اونٹنیاں جو ہے وہ ایسے ہی پھر رہی ہوں گی کہ ان کی طرف کسی کو کوئی توجہ نہیں ہوگی، جیسے کہ ان کی طرف کوئی التفات ہی نہیں، کسی کو ہوش ہی نہیں۔ یہ بالکل وہی نقشہ جو سورہ حج کے شروع میں کھینچا گیا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، جس دن دودھ پلانے والی مائیں بھول جائیں گی اپنے دودھ پیتے بچوں کو۔ یعنی انسان کے اندر جو عواطف ہیں، جو میلانات ہیں، جو احساسات و جذبات ہیں، ان میں ماں کی محبت اور اس کے اندر جو شدت ہوتی ہے جو اللہ نے رکھی ہے، اس کے بغیر کیسے پرورش ہو سکتی ہے بچوں کی؟ پھر یہ کہ خاص طور پر دودھ پیتا بچہ، اس کے لیے جو رحمت اور مودت اور شفقت اور عنایت اور التفات کی کیفیت ہے، لیکن یہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس کو دودھ پلاتی ہوگی بھول جائے گی۔ اور یہ نقشہ ہمارے ہاں آ چکا ہے، اوجڑی کیمپ کا جو حادثہ ہوا تھا تو پنڈی کی جو خبریں آئی تھی راول پنڈی شہر کی، ان میں وہ چیزیں آئیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مائیں چھوڑ گئی بچوں کو، بھول گئی اپنے بچوں کو۔ جب آتی ہے وہ دہشت کی کیفیت اور اپنی جان پر بنی ہوتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں۔ اور یہ گویا کہ کسی کے یعنی جذبات کے اندر وہ یعنی محو ہو جانے کا اور اپنی کیفیت ہی کے اندر پوری طریقے سے کھو جانے کی آخری کیفیت ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے۔ یہی کیفیت وہاں ہے وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، جبکہ یہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بھی کھلی پھری ہوں گی، پھر رہی ہوں گی، کوئی ان کا والی وارث نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جبکہ درندے وحوش یہ جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب کوئی ایسی آفت عرضی آتی ہے کہ سب کو جان کے لالے پڑے ہوں تو یہ درندے جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ حیوانات، کہ ایک بکری اور شیر ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں اور بیٹھے ہوں اور وہ شیر بکری کو کچھ نہ کہہ رہا ہو۔ سیلاب کے زمانے میں عام مشاہدہ آتا ہے کہ سانپ نہایت زہریلے اور انسان ایک ہی تختے کے اوپر چلے آ رہے ہیں تیرتے ہوئے، اور سانپ جو ہے انسان کو نہیں کاٹ رہا اور نہ انسان سانپ کو کچھ کہہ رہا، اس لیے کہ پڑی ہوئی ہے اپنی جان پر بنی ہوئی ہے۔ تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جبکہ یہ درندے جمع ہو جائیں گے، گویا کہ دہشت کا عالم ایسا ہوگا، صرف انسان ہی نہیں، حیوانات بھی اس کی شدت کو پوری طرح محسوس کر رہے ہوں گے، درندے بھی اس کی وجہ سے اس کیفیت میں ہوں گے کہ انہیں بس اپنی ہی فکر لگی ہوگی اور کسی جانب کوئی ہوش اور التفات نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ آیت جو ہے اگلی صورت میں آئی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ سجرت اور فجرت ایک ہی معنی ہے۔ تنور کو جبکہ بھڑکایا جاتا ہے تو آگ اس میں سے نکلتی ہے، تنور کے اوپر سے آ جاتی ہے، یہ ہے تفجیر کے اصل معنی۔ جبکہ یہ سمندر جو ہے ابلیں گے، اس میں بھی وہ بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لاوا جو زمین کے اندر ہے اگر وہ اوپر آیا سطح کے قریب تو یہ تو گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بہت بڑی بھٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک دیگ کے اندر پانی جو ہے بھرا ہوا ہو تو وہ تو ابلے گا، وہی طرح ابلے گا۔ تو یہ سمندر جو ہے یہ ان کے نیچے اگر وہ زمین کا جو کور ہے زمین کا، اس میں اندر جو آگ ہے، جو لاوا ہے، جو حرارت ہے، وہ اگر اس زمین کے چپٹا ہونے کی وجہ سے اور اس کے کھینچے جانے کی وجہ سے وہ اوپر آئے گا تو گویا کہ سمندر جو ہے یہ تو ان کڑھاؤں کے مانند ہو جائیں گے جن میں پانی بھرا ہوا، ان کے نیچے آگ دہکا دی گئی۔ تو وہی کیفیت جو ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب کہ جانوں کا جوڑ ملایا جائے گا یا جانیں گروہوں کی صورت میں تقسیم کی جائیں گی۔ اس زوجت کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ جان، ظاہر بات ہے کہ وہ جان تو نکل چکی ہوگی، انسان جب دفن ہوں گے تو ان کا جو بھی مادہ تخلیق ہے وہ تو زمین میں ہے، ہمارے تمام اجزاء تحلیل ہو کر زمین ہی میں ہوں گے، لیکن جان تو نہیں ہوگی، جان تو ہماری وہاں سے نکال لی گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ ان جانوں کو جوڑ دیا جائے گا ان جسموں کے ساتھ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اثر نو تخلیق فرمائے گا۔ ایک مفہوم تو یہ لیا گیا ہے جبکہ جان اور جسم کا جوڑا ملا دیا جائے گا، جوڑ ملا دیا جائے گا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ دوسرے معنی یہ لیے گئے ہیں جیسے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً سورۃ الواقعہ میں آیا ہے، گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ بڑی بڑی تقسیم تو 3 گروہ ہیں، ایک وہ ہے فالسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، بہت آگے نکل جانے والے سابقون۔ ایک وہ ہے جو اصحاب الیمین ہے کامیاب ہو گئے ہیں داہنے والے لیکن بہرحال اس درجے کو نہیں ہے، اور تیسرے اصحاب الشمال ہے جہنمی ہے جن کو سزا دی جائے گی۔ پھر یہ کہ ہر ایک کے اندر گروہ بندی ہوگی، جیسے کہ فرمایا ایک حدیث میں کہ جنت کے دروازے ہیں متعدد،
کسی دروازے سے بلایا جائے گا ان کو جن کو خاص طور پر نماز کے ساتھ دلی محبت تھی، کسی دوسرے دروازے سے بلایا جائے گا باب الریان، جن کو روزہ رکھنے کا خصوصی جو ہے ایک شغف تھا اور شوق تھا، تو تر و تازگی کا دروازہ ہے جنت کا، اس سے انہیں بلایا جائے گا۔ اور کسی کو صدقہ و خیرات سے زیادہ مناسبت تھی تو اس کا کوئی دروازہ اور ہوگا، وہاں سے بلایا جائے گا، آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بھی تو مختلف گروہ ہو گئے۔ اور یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، اس سے مراد فرض عبادات نہیں ہے، وہ تو سب کو کرنی ہے، فرض نمازیں سب کو پڑھنی ہے، لیکن جن کو نفلی نمازوں کا، تہجد کا، اشراق کا، شاہ اور جو بھی نمازیں ہیں، چاشت ہے، اوابین ہے، جن کو اس سے خصوصی مناسبت ہے اور محبت ہے، ان کو ایک دروازے سے پکارا جائے گا۔ روزے جو ہے رمضان کے تو سب کو ہی رکھنے ہیں، لیکن یہ کہ نفلی روزوں کا جنہیں ذوق ہے اور شوق سے جو رکھتے ہیں ان کو دوسرے دروازے سے باب الریان کہا گیا، تر و تازگی کا، اور بڑا اس کے اندر مناسبت ہے اس کے نام کی اس سے کہ روزے میں آدمی سوکھ سا جاتا ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں آ جاتی ہیں اور ویسے بھی چہرہ سوکھ جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، لہذا ان کو جس دروازے سے اندر جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی وہ باب الریان ہے، وہ تر و تازگی کا دروازہ ہے، اس لیے کہ وہ جو روزے کی خشکی کہہ لیجئے یا روزے کا وہ جو سوکھ جانا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہے، گویا کہ اس کا جو اب یعنی بدل ملنے والا ہے وہ ہے تر و تازگی۔ تو یہ مختلف گروہوں کے اندر اہل جنت بھی منقسم ہوگی۔ پھر اہل جنت کے درجات ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے سے اوپر کے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو اذن نفوس و زوجت کے دو معنی ہو گئے، ایک تو یہ کہ جانیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، جوڑے ملا دیے جائیں گے ہر جان کے ساتھ اس کے جسم کا۔ دوسرا یہ کہ گروہوں میں منقسم کر دیں گے، کنتم ازواجا ثلاثہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اب یہاں سے بات چل رہی ہے آگے، گویا کہ اب میدان حشر ہے، عدالت خداوندی اب لگ گئی۔ اس میں جو محاسبے ہونے ہیں، جن گناہوں کے اوپر پکڑ ہونی ہے، ان میں یہاں ایک بڑی جذباتی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وعد، وا اور حمزہ اور دال، وعد، اسی سے یہ جو اس کا مفعول ہے وعودہ، وہ بچی جو زندہ درگور کر دی گئی، جو عرب کا بدترین رواج تھا، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی وہ گلا گھونٹ کر مارا، یا یہ کہ گڑھا کھودا، اس میں ڈالا اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال کر برابر کر دیا۔ یہ گویا کہ درندگی کا اور شقاوت کا اور انسان کی کہنا چاہیے کہ دل کی سختی کا یہ ایک انتہائی معاملہ ہے۔ خود اپنا لخت جگر ہو ایک شخص کا کہ اپنی اولاد ہے، لیکن یہ کہ اس اولاد کے ساتھ یہ حشر کرنا، کچھ اس وجہ سے بھی کرتے تھے، فقر کی وجہ سے، کہ اب پیٹ پالنے مشکل ہیں اور یہ پیٹ بڑھ رہے ہیں، ان کے منہ جو ہے جن میں کھانا ڈالنا ہے، چلو بیٹوں کو تو رکھو، بیٹیوں کو دفن کرو۔ ایک یہ کہ غیرت کا ایک بڑا ایک عجیب اور غلط جاہلی تصور تھا کہ کبھی کوئی ہمارے گھر میں داماد بن کر آئے گا، یہ کیسے ہم گوارا کریں گے؟ تو اس سے یہ ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ بیٹی زندہ رہے نہ کسی کے داماد بن کر ہمارے گھر میں آنے کا تصور پیدا ہو۔ تو اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا اولین مخاطب ہے وہی اہل عرب، ان میں جن کے اندر بھی کوئی احساس انسانیت کا برقرار تھا، اس میں اسی تار کو چھیڑا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یقیناً اس چیز سے نفرت ہوگی، اور اسی سے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اور بڑا لطیف انداز ہے کہ یوں نہیں کہا جا رہا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بچیوں کو کیوں زندہ درگور کیا، بلکہ بچیوں سے سوال ہوگا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اور جب وہ بچی کہ جو زندہ درگور کر دی گئی تھی اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا، کیوں مارا گیا اسے۔ گویا کہ بظاہر کہا جا رہا ہے اس بچی سے پوچھا جائے گا، اصل میں تو ان سے پوچھا جانا ہے۔ یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اور انہوں نے پھر وہ بیان کیا خواب۔ لوگوں نے حضرت علی سے کہا بھی کہ یہ کیا خواب بیان کر رہے ہیں حضرت حسن آپ کے بیٹے؟ تو حضرت علی نے فرمایا اس نے جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہا، اور خواب یہ تھا کہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ جو ہے اس تخت کے پائے تھامے کھڑے ہیں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عثمان، حضرت عمر ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آتے ہیں خون میں نہائے ہوئے اور اپنا سر اپنے ہاتھ میں لیے،
اور وہ آ کر فریاد کریں پروردگار پوچھ ان لوگوں سے کہ انہوں نے مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا ہے، کس گناہ کی پاداش میں مجھے شہید کیا گیا ہے۔ تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس خواب کا بقیہ حصہ یہ ہے کہ عرش الہی تھرایا اور پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ظہور اس طریقے سے ہوا کہ خون کے 2 پرنالے زمین کی طرف جاری کر دیے گئے۔ اس کی تعبیر ہے جنگ جمل اور جنگ صفین۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس کی سزا ہے جو مسلمانوں کو ملی، کہ پھر 10,000 ایک جنگ کے اندر اور شاید 74,000 ایک جنگ کے اندر مسلمان جو ہے قتل ہوئے ہیں ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے۔ تو یہ 2 خون کے پرنالے تھے جو عرش الہی سے زمین کی طرف جو ہے جاری کر دیے گئے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب کہ پوچھا جائے گا اس بچی سے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کہ صحیفے کھول دیے جائیں گے، واضح کر دیے جائیں، اعمال نامے، جس کا کہ نقشہ سورہ کہف میں جو کھینچا گیا ہے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک ہی اعمال نامہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بہت بڑا کیبنٹ ہو جس میں ہر ایک کی فائل موجود ہو، یا آج ہمارا تصور جو ہے زیادہ قریب آ سکتا ہے کہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جس میں کہ صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے کہ آپ کا فلم چل پڑے اور آپ کی پوری زندگی کا ایک ایک حرف جو آپ کی زبان سے نکلا ہے اس کا جو اس کی ٹیپ شروع ہو جائے اور پورا کا پورا معاملہ۔ آج تو ہم یہ چیزیں بہت قریب ہو کر سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں رہی۔ یہ تو جو ٹیکنالوجی آج ہمارے پاس ہے اس کے حوالے سے وہ چیزیں کہ جو آج سے کوئی 1000 برس پہلے 1400 برس پہلے تو بڑے گہرے، یعنی سمجھیے ایمان بالغیب کی بڑی شدید گہرائی کی ضرورت تھی ان باتوں کو ماننے کے لیے۔ جو وہ میں نے لفظ استعمال کیا جو سورہ بقرہ کے شروع میں، الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب میں ایسی چیزوں کو کہ جن کے لیے کوئی انسان کے فہم کا ابھی آس پاس بھی جو ہے گزر نہ ہوا ہو، ان چیزوں کا انسان کے فہم میں، ان کو ماننے کے لیے تو ایمان بالغیب کی بڑی گہری اور بڑی ہی یوں سمجھیے کہ شدت کی ضرورت تھی کہ مانے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ لیکن آج تو یہ چیزیں ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں، گویا کہ کوئی اس کے اندر استبعاد ہی نہیں رہا، ان کا ماننا قطعاً مشکل نہیں رہا، اس لیے کہ بٹن کے سائز کے ٹیپ ریکارڈر موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کو شخص گفتگو کرنے آیا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ اس کے ساتھ کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی موجود ہے۔ اسی طریقے سے وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا تو پھر دیکھو گے کہ لوگ کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، پکار اٹھیں گے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے؟ اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیل کو بھی اومٹ نہیں کیا، بڑی چیزیں بھی چھوٹی بھی سب موجود ہیں، جو کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائیں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ان کے اپنے کرتوت ہوں گے۔ آگے ہم چل رہے ہیں، وہ صورت بھی آ جائے گی کہ جس شخص نے ذرہ برابر ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا، اور ذرے کے ہم وزن جو ہے بدی کمائی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا۔ تو یہ جو اعمال نامہ ہے، فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کھل جائے گا، حقیقت واضح ہو جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ کاف اور شین اور طا، یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کے اوپر سے اس کی چمڑے کو کھینچ لینا، چھلکے کو اتار لینا۔ تو یہ آسمان کے بارے میں یہ تصور، جیسا کہ میں نے عرض کیا کئی مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، کہ جیسے کہ کوئی ایسی تبدیلی آئے گی کہ اس کے اندر سے سرخی پیدا ہو جائے گی، جیسے جانور کا جب کھال کھینچ لی جاتی ہے تو گوشت سرخ نظر آتا ہے، تو وردتن کا دہان کا لفظ آیا ہے سورہ رحمان میں، ایسے ہو جائے گا گلابی، جیسے کہ وہ تلچھٹ ہوتی ہے تانبے کی۔ تو یہ الفاظ آئے ہیں آسمان کے بارے میں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو خوب دہکایا جائے گا، جیسے بھٹی جو ہے وہ دہکائی جاتی ہے، دھوکی جاتی ہے، اس کی شدت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو جہنم میں پہلے ہی ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں اور اس کے اندر ایک جوش و خروش کی کیفیت پیدا کی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، ازلاف کے معنی کسی شے کو قریب لے آنا۔ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غیر بعید، وہ قریب لے آئی جائے گی اور کہیں دور نہیں ہوگی۔
تو یہ اگرچہ قریب ہوگی لیکن اور قریب آ جائے گی، آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ اہل جنت جو ہے ان کے لیے گویا کہ تر و تازگی کا ایک پیغام۔ یہ سب ہے اس کا جو آخری بات جو میں عرض کر چکا ہوں، اس سب تمام فنومنا احوال قیامت، علمت نفس ما احضرت، جان لے گی ہر جان کہ کیا اس نے حاضر کیا ہے، کیا لے کر آیا ہے، کیا کمائی تھی، کیا اس کے اعمال تھے، کیا افعال تھے، زبان سے کیا کام لیا تھا، کیا اس سے کسی بھلائی کے پرچار کا کام لیا تھا یا اس سے برائیوں کے فروغ کا جو ہے اس کو ذریعہ بنا دیا تھا۔ ہر شے علمت نفس ما احضرت، یہاں آ کر فل سٹاپ لگ گیا ہے اس سورہ مبارکہ۔ لیکن در حقیقت یوں سمجھیے کہ اگلی سورت جو ہے اس میں یہ مضمون جو ہے گویا کہ اب پوری وسعت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ وہاں یہ ہے کہ اذا سے جو آیات شروع ہوئی ہیں وہ 4، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ پھر یہ کہ اس نقشہ جو کھینچا گیا، تو گویا کہ یہ حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا نصف اول، اس کا مصنع جو ہے وہ تو ہے سورۃ الانفطار۔ البتہ اب جو حصہ آ رہا ہے سورۃ الانفطار میں اس مضمون کا کوئی سراغ نہیں ملے گا آپ کو۔ معنوی طور پر تو نسبت ہو جائے گی کہ آخرت میں ناکامی کا سبب نمبر 1 وہ ہے نبوت و رسالت کا انکار، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب وحی کو کہانت قرار دینے والوں سے اب گفتگو ہوگی۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ آخرت کا انکار بھائی مانا کہ اللہ بڑا، یعنی جزا و سزا کا انکار۔ آخرت کا تو انکار نہیں لیکن جزا و سزا کا انکار۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا ہی نکتہ نواز ہے، بہت ہی شان غفاری جو ہے اس کے حوالے سے آدمی کا دھوکہ کھا جائے، اس معنی میں تو ربط ہے۔ لیکن یہ کہ یہ مضمون اپنی جگہ پر نہایت اہم مضامین میں سے قرآن مجید کے جو اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ اس مضمون کے بارے میں ذرا چاہوں گا کہ آپ چند باتیں تمہیداً سمجھ لیں، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل جمعے میں بھی اعلان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑی گمراہی جو مسلمانوں میں اس دور میں بھی پیدا ہوئی ہے جب فلسفے کا ہمارے ہاں زیادہ رواج ہوا ہے، فلسفہ یونان کی منطق، ارسطو کی منطق اور فلسفہ، اس کی روشنی میں یا اس کی ترازو میں جب کچھ مسلمان فلسفیوں نے، ابن سینا اور فارابی اور کندی، ان لوگوں نے جب کہ دینی تصورات کو ان پیمانوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، تو جہاں اور بہت سے مسائل پیدا ہو گئے، جبر و قدر کا مسئلہ پیدا ہوا اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے، انہی میں سے ایک مسئلہ تھا وحی کی حقیقت کا، جس میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے ان فلسفیوں نے بھی۔ اور پھر اس دور میں بھی جو ہمارا اعتزال جدیدہ کا فتنہ ایک پیدا ہوا ہے، جس میں کہ سر سید احمد خان مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، ان کی نیک نیتی پر مجھے شبہ نہیں ہے، اور مسلمان قوم کے ساتھ ان کا خلوص و اخلاص یہ بھی اپنی جگہ پر بالکل اب کوسچن ہے، اب ڈاؤٹ ہے۔ لیکن یہ کہ دینی معاملات میں جو انہوں نے دخل اندازی کی ہے اور خود ایک بڑے متکلم بن کر آئے ہیں اور تعبیرات جو ہیں جدید پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جدید ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ اقلیت قدیمہ تھی، یہ اقلیت جدیدہ تھی، اور ان دونوں کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہوئی، اور وہ گمراہی وحی کے بارے میں وہی گمراہی تھی کہ جس کا یوں سمجھیے کہ ایک صدائے بازگشت میں تو کہوں گا، اس لیے کہ وہ خیال جو بھی پیش کیا تھا ڈاکٹر فضل الرحمان نے، اب مرحوم ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ویسے ان کے بارے میں بھی جہاں تک میری معلومات ہے، میری ملاقاتیں ہیں، یہاں تو بہت کم رہی ہیں لیکن امریکہ میں کئی مرتبہ ملاقات ان سے ہوئی۔ سن 68 میں آپ کو یاد ہوگا وہ تھے ادارہ جو ریسرچ، اسلامک ریسرچ کاؤنسل ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی، پہلے کراچی میں ہوتا تھا، پھر اس کے بعد اسلام آباد منتقل ہوا، اس کے ڈائریکٹر تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی تھی اسلام انگریزی میں۔ اس میں وحی کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے وہی خیالات پیش کیے جو سر سید کے تھے مرحوم کے، اور جو ہمارے قدیم فلسفیوں کے تھے۔ لیکن بہرحال وہ چونکہ گمراہی تھی تو اس کے خلاف طوفان اٹھا بہت، اور اسی کے نتیجے میں پھر انہیں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ گمراہی کیا تھی اسے سمجھ لیجیے، اور اس کے لیے بھی اس حقیقت کو سب سے پہلے سامنے لائیے کہ یہ قرآن کیا ہے۔
یہ حدیث اللہ ہے، اللہ کی حدیث۔ ایک ہے حدیث رسول، حضور کا فرمان، حضور کا قول، حدیث رسول۔ اس کے راوی اول کون ہوں گے؟ صحابی۔ راوی دوم پھر جو تابعی ہیں، وہ راویوں کا سلسلہ چلے گا یہاں تک کہ محدثین جو بڑے بڑے ہیں ان تک وہ راویوں کی جو ہے ایک سند کا سلسلہ جو ہے وہ چین وہاں تک پہنچے گی۔ پھر بلکہ ہمارے ہاں تو جو بھی علم حدیث کی تعلیم اور تدریس جس طور پر ہوتی ہے، تو ہر محدث جو ہے وہ اپنی سند بیان کرتا ہے، میرا استاذ، اس کا استاذ فلاں، اس کا استاذ فلاں، اس نے اس سے یہ حدیث کا فن سیکھا ہے، اس نے اس سے حدیث کا فن سیکھا ہے، وہ امام بخاری تک پہنچا دیں گے۔ اور پھر امام بخاری کی جو سند ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ تو خود بخاری کے اندر موجود ہے، ہر روایت کے ساتھ موجود ہے۔ تو سند کی بڑی اہمیت ہے حدیث کے ضمن میں، اور سند میں جو راوی آتے ہیں ان راویوں کا ایک تو یہ ثبوت ملنا چاہیے کہ وہ ہم عصر تھے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے میں نے اس سے یہ بات سنی، تو آیا ان کا زمانہ بھی ایک تھا کہ نہیں تھا؟ کہیں اگر 100 برس کا فصل ہے اور کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے ان سے یہ بات سنی، تو معلوم ہوتا ہے کہ غلط ہے، وہ تو درمیان میں کوئی لنک اور ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ کڑیاں متصل، پھر یہ کہ صرف زمانی اعتبار سے کڑیوں کا متصل ہونا کفایت نہیں کرے گا جب تک کہ ثابت نہ ہو کہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کا ثبوت جو ہے یہ گویا کہ حدیث کے سند کے اور مستند ہونے کے لیے اہم ہے کہ جو راوی جس سے روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات اور رویت ثابت ہے کہ نہیں۔ اسی کو سمجھیے کہ اللہ تعالی کی حدیث، حدیث اللہ، یہ قرآن، یہ وحی، اس کے راوی اول ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور راوی دوم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو سورہ حج کی جو آخری رکوع ہے اس میں جو مضمون آیا ہے میں اس کا حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو، کڑیوں کو جمع کیا گیا ہے ایک آیت میں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ پسند فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول، رسول کے معنی ہے ایلچی، پیغامبر، بھیجا ہوا، ارسلہ یرسل ارسالن سے کسی کو بھیجنا پیغام دے کر، جو بھیجا گیا وہ رسول ہے۔ مرسل بھی کہیں گے اسے، جو بھیجا گیا، اور رسول بھی کہیں گے۔ تو رسول چن لیتا ہے اللہ، پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی۔ گویا کہ انسانوں تک اپنا پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے چنتا ہے فرشتوں میں سے ایک پیغامبر، وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پھر نمبر 2 انسانوں میں سے ایک پیغامبر، وہ مختلف رہے، کبھی نوح ہے، کبھی ہود ہے، کبھی عاد، کبھی حضرت صالح ہے، کبھی اور حضرت شعیب ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو یہ جو حدیث اللہ ہے قرآن مجید، اس کے راوی اول حضرت جبرائیل علیہ السلام، راوی دوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے تو اب متصل ہے، سب کو معلوم ہے، حضور نے قرآن پڑھایا، صحابہ کو یاد کرا دیا، اس کا مذاکرہ کیا، 2 مرتبہ حضرت جبرائیل سے مذاکرہ ہوا ہے آخری رمضان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں جو ہے حفاظ تیار ہو چکے تھے، اس لیے کہ سینکڑوں تو شہید ہوئے ہیں جنگ یمامہ میں، ایک جنگ کے اندر۔ اس اعتبار سے اسی وقت پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں بھی جمع کر لیا جائے، کہیں اگر حفاظ اسی طریقے سے شہید ہوتے رہے تو قرآن جو ہے کہیں گم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ لہذا اس کو مابین الدفتین، ایک کتاب کی شکل میں، یہ 2 گتوں کے مابین ایک کتاب کی صورت میں بھی جمع کیا جائے۔ حضور کے زمانے میں، حضور کے اپنے حیات طیبہ کے دوران مصحف جو ہے اس شکل میں موجود نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں یہ مسئلہ پیش آیا۔ یہ سارے مسائل میں بیان کر چکا ہوں سورہ قیامہ کے درس کے ضمن میں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا، پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ نے وہ اپنی ذمہ داری پوری کی۔ لوگوں کے سینوں میں تو جمع ہو چکا تھا، سینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھا، پھر صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوا، جمع ہو گیا، لیکن کتابی شکل میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع ہو گیا۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے، اس کا آگے تو اب سلسلہ بالکل یوں سمجھیے متواتر ہے، اتنی شہادتیں ہیں، یہ وہی ٹیکسٹ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، کہ دشمن بھی مانتے ہیں، کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں، تسلیم کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب اتنے پیور ٹیکسٹ کے ساتھ موجود نہیں ہے جتنی یہ قرآن مجید۔
مذہبی کتابوں میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی کوئی کتاب، تورات کے بارے میں کوئی یہودی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تحریف سے یہ خالی، یہ غلطیوں سے خالی، اس لیے کہ اصل تورات تو گم ہو گئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی 600 برس قبل نبوکدنضر نے جب حملہ کیا تھا بیبلونیا کے بادشاہ نے یروشلم پر، اور اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ اصل تورات دنیا میں نہیں ہے، اصل انجیل نہیں ہے، اس لیے کہ اصل انجیل یا عبرانی میں ہو سکتی تھی یا سریانی میں ہو سکتی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان آپ کے زمانے میں، آپ شام میں رہے، ساری زندگی جو بھی تھی وہیں آپ نے بتائی، زبان وہاں عبرانی تھی، اہل علم کی، سریانی تھی، کولوکیل لینگویج۔ تو اب انجیل ہو سکتی ہے ممکن طور پر یا عبرانی میں یا سریانی، اور نہ عبرانی کا کوئی نسخہ موجود ہے اور نہ سریانی کا موجود ہے۔ جو سب سے قدیم نسخہ ہے وہ بھی یونانی ترجمہ ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل انجیل تو نہیں ہے۔ ہاں، قرآن اصل موجود ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، لیکن یہ حضور نے امت کو دیا اس کے بعد سے تو تواتر ہے اور بلا شک و شبہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو پہلے 2 راوی ہیں ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وہ اہم مسئلہ، اور یہ بات جان لیجئے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات اصول کے طور پر بیان کی ہے کہ اہم مسائل قرآن مجید میں 2 جگہ ضرور آتے ہیں، کم سے کم 2 جگہ، ویسے تو یہ کہ بار بار بھی آئیں گے، کم سے کم 2 مرتبہ۔ اور نمبر 2 یہ کہ ترتیب ان میں اکثر جو ہے ریسیپروکل ہو جاتی، عکسی ہو جاتی، ایک جگہ پر پہلے جو چیز آئی ہے دوسری جگہ پر وہ بعد میں آئے گی، پہلی جگہ پر جو چیز بعد میں آئی ہے دوسری جگہ پر وہ پہلے آ جائے گی، عکسی ترتیب عام طور پر۔ باقی یہ اصول اپنی جگہ پر ہے کہ 2 جگہ پر آپ کو اہم مضامین ملیں گے، اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے۔ اور عجیب بات ہے، ترتیب کے علاوہ تعداد آیات 15 آیات ہیں سورہ نجم کی، 1 آیت سے لے کر اور 15ویں آیت تک، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15، 15 ہی آیتیں ہیں یہ سورہ تکویر کی، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 29 تک، ان دونوں کا مضمون ایک ہے، لیکن ترتیب آپ کو جدا ملے گی۔ مضمون کیا ہے؟ حضور کی رویت، جبرائیل علیہ السلام کی، ان کی اصل ملکی شکل میں رویت۔ دیکھیے اب میں آپ کو بتا دوں گمراہی کیا ہے۔ اہل عقل یا عقل پرست جن کو کہا جائے، اہل عقل تو اللہ تعالی ہم سب کو بنائے، سب عاقل ہوں اور عقل سے کام لیں، لیکن ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو عقل پرست ہو جاتے ہیں، طے کر لیتے ہیں جو بات جو ہے ہمارے عقل کے لیے قابل قبول نہیں ہے وہ ہم نہیں مانیں گے۔ اس کو بھی نوٹ کیجئے، ایک ہے خلاف عقل، ایک ہے ورائے عقل۔ خلاف عقل شے کو تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن ایک شے ہے ورائے عقل، جو عقل کے دائرے سے دور ہے، عقل سے ماورا ہے، عقل سے آگے۔ ظاہر بات ہے کہ عقل سے آگے اگر دین کی کوئی بات نہ ہو تو یؤمنون بالغیب کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کے صفات کی مقدار، کیفیت و کمیت ہمارے عقل سے ماورا ہے۔ یہ مانتے ہیں ہے اللہ، یہ جانتے ہیں اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کی آنکھ ایسی ہے، وہ بھی کسی روشنی کا محتاج ہے کہ اس کے حوالے سے دیکھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بس یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، لیکن اس سے آگے کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ ورائے عقل ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ کیا اس کے بھی کان ہیں؟ کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے؟ وہ جا کر کان کے پردے کو چھیڑے اور وہاں سے پھر جو ہے وہ معلومات دماغ کو نہیں لے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جسم اور جسمانیت سے پاک۔ لہذا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کیسے دیکھتا ہے، اللہ کیسے سنتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، سمیع اور بصیر۔ تو یہ چیز ہے ورائے عقل، خلاف عقل نہیں ہے۔ تو لوگ جو عقل گزیدہ ہو جاتے ہیں، عقل پرست، وہ ورائے عقل چیزوں کی بھی ایسی تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عقل کے لیے قابل قبول ہو جائے، عقل کے پیمانے کے اندر آ جائے۔ اس محدود پیمانے کے اندر ان لامحدود حقائق کو بھی اتارنے کی کوشش، اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر ٹھوکریں کھائی جاتی ہیں۔ اہل فلسفہ کی گمراہی کیا ہے؟ اللہ کو تو وہ مان لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو ماننا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی علت العلل تو ہے نا، آخر کہیں سے تو آغاز ہے نا، کسی ایک ہستی کو تو ماننا پڑے گا۔ اسے آپ کہیں ورلڈ اسپرٹ، روح کائنات، اسے آپ کہیں وجود مطلق، دی ایبسولوٹ بینگ، کچھ بھی کہیں، جو بھی نام دے اسے کچھ نہ کچھ ماننا پڑے۔ لہذا اس کو تو ایک کوئی ایک ہستی، اس کو ماننا، یہ تو عقل سے جو ہے
یہ گویا کہ ان کے نزدیک یہ عقل کے خلاف نہیں، اس کو تو مان لیا جائے گا، لیکن یہ فرشتہ کس بلا کا نام ہے اور جن کس بلا کا نام ہے؟ یہ چیز ان کے ان محدود پیمانوں کے اندر ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی، لہذا توجیہ کرنی پڑتی ہے۔ فرشتہ تو اصل میں قوائے فطرت کا نام ہے، فورسز آف دی نیچر۔ اب ایک ہے ثقل، یہ بھی ایک گویا کہ فرشتہ ہے، بجلی گویا کہ ایک فرشتہ ہے، یہ گویا کہ قوائے طبعیہ جو ہیں انہی کو فرشتہ کہہ دیا گیا، ورنہ فرشتے کی کوئی اپنی خارجی اس کا وجود، کوئی اس کا تشخص نہیں ہے کہ اس کا کوئی شخصی وجود ہو، نہیں، بلکہ قوائے طبعیہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتے کہہ دیا گیا۔ جن کیا ہے؟ اجی کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، یہ خامخواہ مولویوں نے اس کا ڈھکوسلا بنا دیا ہے۔ جن تو کہتے ہیں مشتعل مزاج انسان، اکھڑ، لڑ پڑنے والے، تھوڑی سی بات کے اوپر مشتعل ہو جانے والے، چونکہ مشتعل ہو جاتے ہیں وہ، لہذا کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے بنائے گئے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں وہ فلاں غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اسے آگ تھوڑا ہی ہو جاتا ہے، وہ انسان ہی رہتا ہے۔ یہ صرف ایک استعارہ ہے کہ ہم نے کہا وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، ایسے ہی استعارتاً کہہ دیا گیا ہے کہ جن جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے، ورنہ وہ بھی انسان ہیں، انسانوں ہی میں سے جو اکھڑ قسم کے اور جو مشتعل مزاج لوگ ہیں ان کو جن کہہ دیا گیا۔ یہ ہے تعبیرات جنہوں نے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اگر فرشتے کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس نہیں ہے، تو پھر یہ وہی کون لے کر آئے؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے توحید، ایمان باللہ، پھر ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ یا معاد، تو ایمان بالرسالت کی ساری بنیاد وحی پر قائم ہے۔ وہی مانے تو نبی کا سوال ہوا نا، وہی کو تسلیم کرے تو رسالت اور نبوت اور کتاب کا تصور سامنے آیا۔ وہی کی حقیقت ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ جب فرشتہ کسی شے کا نام نہیں ہے تو یہ کہاں سے، کون ہے جو لایا؟ یہ جبریل امین کون ہے؟ یہ روح القدس کون ہے؟ یہ ہے اصل میں وہ سوال جس کا جواب انہوں نے یہ دیا۔ اب یہ نوٹ کیجئے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کا جواب ہے کہ اصل میں وہی ایک فوارے کے مانند، چشمے کے مانند قلب نبی سے ہی ابھرتا ہے، اندر ہی سے ایک چیز نکلتی ہے، اس کا ایک کانٹیکٹ ہو جاتا ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ براہ راست۔ کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے، بلکہ قلب نبی کا ایک براہ راست ربط ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ عقل کہیے کہ جو عقل ان کے 9 افلاک اور عقول عشرہ کا ایک تصور ہے، یہ باتیں بڑی زیادہ تفصیل میں نہیں جان سکتا، تو وہ جو ہے 10ویں عقل، اس عقل کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہو جاتا ہے عقل نبی یا عقل رسول کا، اس سے اس کے قلب کے اندر ہی سے ایک فوارے کے مانند ابلتا ہے یہ چشمہ جس کا نام وحی ہے۔ لہذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلام نبی کا اپنا کلام ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی دونوں امکانات فضل الرحمان نے بھی تسلیم کیے، دونوں امکانات سر سید احمد مرحوم نے بھی تسلیم کیے، لیکن بیچ میں سے نکالا جس کو ہے بیک بینی و دو گوش، کان پکڑ کر جسے نکال دیا، وہ حضرت جبرائیل ہے، معاذ اللہ ثم بعد۔ سر سید کا تو شعر بھی ہے، جبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم، ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم۔ میں کسی ایسے قرآن کا طالب نہیں ہوں، خریدار نہیں ہوں کہ جو جبریل امی لے کر آئے ہوں پیغام۔ میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے۔ اب معشوق یہ لفظ جو ہے دو ذو معنیین ہے، اللہ کو کہہ لیجئے میرے محبوب کا کلام ہے، یا محمد کو کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کا کلام ہے۔ دونوں امکانات موجود ہیں۔ ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم، بیچ میں سے کس کو نکال دیا؟ وہ جو درمیان کی کڑی تھی، انتہائی ضروری اور اہم۔ یہ تو لنک ہے اول، راوی اول، جبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم، ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم۔ شعر اچھا ہے، ردم بھی ہے اس میں، اور بڑا فلو ہے اس میں، صوتی آہنگ ہے اس میں، وہ سب کچھ ہے، لیکن بہت بڑی گمراہی۔ قرآن مجید نے 2 مقامات پر ثابت کیا حضور سے ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کی ملاقات 2 مرتبہ۔ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، ایک ہے جبرائیل کا انسانی شکل میں آنا، وہ تو بارہا ہوا ہے،
جس کے لیے سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے حدیث جبرائیل ہے۔ وہ واقعہ ہے کہ انسانی شکل میں آئے۔ عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت خوبصورت اور وجیح اور شکیل صحابی تھے، ان کی صورت میں جبرائیل آتے تھے حضور کے پاس۔ لیکن سوال یہ کہ وہ جبریل کی ایک شکل ہے انسانی صورت جو اختیار کی، اصل ملک کی شکل کیا ہے جبرائیل کی، اصل فرشتے ہونے کی حیثیت سے؟ یہ 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی ہے ان کی خالص ملک کی شکل کے، بلکہ 2 کی بجائے میں یہ زیادہ تفصیل سے سورۃ العلق میں جب پہنچیں گے تو بیان کروں گا، اصل میں 3 مرتبہ ہوئی۔ پہلی وحی کے موقع پر بھی ایک رائے جس کی طرف میرا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ وہ در حقیقت بین النوم والیقظہ ایک کیفیت میں ہوئی ہے، جو پہلی وحی غار حرا میں ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ بیداری میں نہیں ہوئی ہے، بیداری بین النوم والیقظہ یہ الفاظ ہیں کہ نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں ہوئی ہے۔ اس میں جو حضرت جبرائیل کو حضور نے ملکی شکل میں دیکھا ہے، لیکن وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ دل کی آنکھ سے دیکھا، لیکن 2 مرتبہ ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی جسمانی آنکھوں سے حضرت جبرائیل کو ان کی خالص ملکی شکل۔ ایک مرتبہ، اور یہ سورہ مدثر کے جو نزول کی شان نزول کی روایات ہیں ان میں آپ کو یہ بخاری اور مسلم میں یہ ملے گی روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کچھ وقفہ پڑ گیا تھا وحی کا، حضور پر بہت شاق گزر رہا تھا، یہاں تک بھی آئے ہیں الفاظ کہ اس رنج اور صدمے کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دینا چاہتا تھا کہ اچانک آواز آتی تھی کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے آپ رکتے تھے، ورنہ یعنی جو شوق تھا اور جو محبت قرآن سے، اور وقفہ پڑ گیا، پتہ نہیں اللہ ناراض ہو گیا، کیا معاملہ ہوا ہے۔ ایک ایسی کیفیت ابتدائی ہے بالکل دور یہ وحی کا، اس کے کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میں حرا سے اتر رہا تھا اسی کیفیت میں، سخت مغموم ملول، کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اچانک آواز آئی یا محمد، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پیچھے آگے کوئی نہیں ہے، تو مجھ پر کچھ خوف ستا رہی، پھر میں کچھ آگے چلا، نیچے اتر رہے ہیں آپ، پھر آپ نے پھر سنا یا محمد، پھر دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں، خوف اور بڑھا، تیسری مرتبہ پھر یا محمد، تو اب اچانک نگاہ آپ کی اٹھی تو عین افق مبین پر، افق اعلیٰ کا لفظ بھی آیا ہے، افق مبین بھی آیا، اونچا افق اور روشن افق، اس پر حضرت جبرائیل کو دیکھا اور پہچان لیا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ ایک رویت پہلی جو ہے، لیکن وہ اس چشم سے نہیں بلکہ چشم قلب سے، نیند اور جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں ہوا ہے، پہچان لیا وہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، میں نے دیکھا وہ فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، وہ اس طرح ہے کہ پورا افق بھر گیا ہے۔ یہ ہے حضرت جبرائیل کی رویت اول جو ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم سر، ان آنکھوں سے، اور ان کی ملکی صورت میں، اصل ملکی شکل میں وہ ظاہر ہوئے ہیں افق مبین پر یا افق اعلیٰ۔ دوسری مرتبہ پھر وہ رویت ہوئی ہے جب حضرت جبرائیل لے کر گئے ہیں حضور کو معراج کے لیے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حضور کے ساتھ جو رہے ہیں وہ اصل ملکی شکل میں نہیں تھے، لیکن جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور جب کہا کہ اس سے آگے جو ہے، حضرت جبرائیل نے کہا کہ میری آخری حد یہ ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، وہاں پر بھی حضرت جبرائیل پھر اپنی اصل ملکی شکل میں ظاہر۔ یہ 2 مرتبہ کی رویت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت جبرائیل کی رویت، حضرت جبرائیل اپنی اصل ملکی صورت میں جیسے کہ وہ فرشتے کی حیثیت سے ہیں جس کا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، اور حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بچشم سر۔ یہ رویت جو ہے اب اس کا ذکر ہے ان آیات میں بھی اور اسی کا ذکر ہے سورۃ النجم میں بھی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا کیا تھا جس کے لیے کہ اتنے اہتمام کے ساتھ اسے بیان کیا گیا۔ ہمارے تجربے میں تو یہ شے آ نہیں سکتی، جبرائیل کو ہم تو اپنی ان آنکھوں سے ان کی اصل ملک کی شکل میں نہیں دیکھ سکتے، ہمارے لیے اس میں کوئی عملی ہدایت و رہنمائی نہیں ہے۔ ہاں ہدایت و رہنمائی یہ ہے کہ وحی کی وہ جو حدیث اللہ ہے اس کا راوی اول اور راوی دوم
ان کی باہمی ملاقات اور ان کی رویت جو ہے یہ ثابت ہو رہی ہے ان دو مقامات سے، اس لیے کہ حدیث کے سند میں تو سب سے پہلے بات یہی ہوگی کہ وہ راوی اول اور راوی دوم ملاقات ہوئی بھی کہ نہیں، باہمی رویت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ رویت جبرائیل کی یہ اہمیت ہے حقیقت وحی کی اہمیت کے ضمن میں، جس کے لیے کہ اس قدر اہتمام کے ساتھ ان دو مقامات پر عکسی ترتیب حضرت جبرائیل سے حضور کی ملاقات۔ سورۃ النجم میں، وہ بعد میں آپ کو وہ آیات بھی آج دکھاؤں گا، پڑھا دوں گا، اس میں پہلے حضور کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت جبرائیل کا۔ یہاں پر پہلے حضرت جبرائیل کا تذکرہ ہے پھر حضور کا، اور دونوں جگہ پر الفاظ جو ہیں، سورۃ النجم کی آیات بہت مشکل آیات ہے قرآن مجید کی، ان میں بعض ضمائر ایسے ہیں کہ جن کے ایک سے زائد مفہوم لیے جا سکتے ہیں، اور مرجع جو ہیں ان کے بارے میں ایک سے زائد آراء ہو سکتی ہیں، اور لوگوں نے پھر اپنے اپنے ذوق کے حوالے سے، میں نے خود ایک درس کیا تقریر سنی تھی، بہت عرصے کی بات ہے، سمجھتا ہوں کم سے کم 30 برس پہلے کی بات ہے، کہ غلام احمد پرویز صاحب آئے تھے منڈگمری جو اب سائیوال ہے، وہاں انہوں نے ایک تقریر کی تھی سورۃ النجم کی ابتدائی آیات پر، اور بڑا، ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ تقریر کے اعتبار سے بڑی خوبصورت تقریر تھی وہ، جیسے میں نے ابھی شعر کی تعریف کی ہے سر سید احمد خان کی، اسی طریقے سے اس کی تقریر کی بھی تعریف کر رہا ہوں، بہت عمدہ تقریر تھی، لیکن وہ شاعری تھی اور اس نے سورہ نجم کی ابتدائی آیات کی بالکل تعویل غلط کی تھی، لیکن بڑی خوبصورت انداز کے اندر غلط شے جو ہے وہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے۔ میرے نزدیک بڑی اہمیت یہ ہے کہ سورۃ النجم کی آیات کو جب ان آیات کی روشنی میں پڑھا جائے گا تو مفہوم بالکل معین ہو جائے گا، اور یہ جو ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، اس کے اعتبار سے ان دونوں مقامات کا تقابلی مطالعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی ابہام نہیں ہے، بالکل دو رائے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ محکم آیات ہے۔ وہاں پر اگر ایک سے زائد امکانات پیدا ہو گئے ہیں ضمائر کے ممکنہ مراجع کے اختلاف کی وجہ سے، لیکن یہ کہ ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ہے وہ لنگر کہ جو ان آیات کو بھی تھامے ہوئے ہیں، جمائے ہوئے ہیں، کہ ان آیات کا مفہوم وہی معین ہو جائے گا جو ان آیات کے حوالے سے آ رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں حضور کے لیے صاحبکم کے الفاظ، صاحبکم کا لفظ کہیے، صرف 2 جگہ آیا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے یہ ساتھی، تمہارے صاحب، حضور کے لیے یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا، یا اپنے بندے کے آئے گا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یا ایھا النبی سے آئے گا، یا ایھا الرسول سے آئے گا، آپ کا رسول ہونا، بشیر اور نذیر ہونا، لیکن صاحبکم، لوگوں یہ تمہارے صاحب ہیں، تمہارے مابین رہے ہیں، تم ان کے ماضی کو جانتے ہو، تمہارے مابین انہوں نے عمر گزاری ہے، 40 برس ان کے جو ہے تمہارے مابین بیتے ہیں، ان کے کردار سے تم واقف ہو، تو فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہی لفظ صاحبکم یہاں آئے گا، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے یہ صاحب جو ہے، تمہارے ساتھی یہ کوئی مجنون نہیں ہے، معاذ اللہ، غور کرو، سوچو کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو، کیوں اس ہدایت سے اعراض کر رہے ہو کہ جو ہدایت تمہارے لیے اخروی نجات کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس اعراض کے نتیجے میں برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، پوری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو صاحبکم ان کے حوالے سے اب آئیے ان آیات کو، ویسے میں نے آج نوٹ کیا تھا، جیسے میں نے وہ 11 مقامات آپ کو تیزی سے نوٹ کرا دیے جس میں کہ پہاڑوں کے چلنے کا ذکر آیا ہے، ایسے ہی یہ نوٹ کر لیجئے 10 آیات ہیں جس میں قرآن مجید کو حدیث کہا گیا ہے، یہ حدیث اللہ کی ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے، تو حدیث در حقیقت کہتے ہیں کوئی چیز، کوئی بات، لہذا یہاں فرمایا گیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سورۃ المرسلات تو ختم ہوئی اس پر، اور یہی الفاظ سورۃ الاعراف میں بھی موجود ہیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اسی طریقے سورہ جاسیہ میں ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو یہ گویا کہ 3 مقامات ہیں جس میں تقریباً ایک ہی مفہوم آیا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یعنی یہ حدیث اللہ کی حدیث، یہ قرآن، اگر یہ ایمان نہ لائے
تو ان کو جس انجام سے دوچار ہونا ہے شاید اس کے تصور سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ سورہ زمر میں، یہ سورہ کہف کی آیت تھی جو میں نے آپ کو سنائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورہ زمر میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب ہے، متشابہ ہے، مثانی ہے، اس کی تشریح میں اس وقت میں نہیں جا سکتا۔ سورہ یوسف میں فرمایا ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جسے گھڑ لیا گیا ہو، یہ تو در حقیقت اللہ کا کلام ہے۔ سورہ طور میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، یہ اللہ کی حدیث ہے، اس جیسی کوئی حدیث لے آؤ، یعنی اس جیسی کوئی بات، جیسے کہ کہا گیا ہے قرآن مجید جیسی کوئی صورت لے آؤ، لیکن یہاں صورت کے بجائے لفظ حدیث آیا ہے۔ سورۃ النجم میں فرمایا أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کیا تم اس حدیث پر تعجب کر رہے ہو، اس اللہ کی حدیث، اللہ کے کلام، اللہ کے قول پر، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، حالانکہ تمہارا انکار جو ہے وہ تمہیں اس انجام سے دوچار کرے گا کہ رو گے پھر، اور وہ رونا مفید نہ ہوگا۔ سورۃ الواقعہ میں أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تو کیا اس حدیث کے بارے میں تمہارا یہ تساہل کا رویہ ہے، اور اپنے عمل سے تم ثابت کر رہے گویا کہ تم اس کی تکذیب کر رہے، جھٹلا رہے۔ تو یہ حدیث اللہ، اس کے راوی اول جبرائیل، راوی دوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں کی رویت براہ راست ثابت۔ اب پڑھیے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، تو نہیں، اب یہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، کئی مرتبہ آ چکا ہے، یہ نہیں جب قسم سے پہلے آتا ہے تو اس کو ذرا رک کر پڑھنا چاہیے۔ لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یہ نہیں کہ میں قسم نہیں کھاتا، جوڑ کر پڑھیں گے تو ترجمہ ہو جائے گا میں قسم نہیں کھاتا، نہیں، تو نہیں، اور نہیں سے مراد ہے جو مخاطب ہیں ان کے تصورات کی نفی، جیسے کہ عام آتا، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، تو ایک نہیں پہلے آ جاتی ہے، نہیں بات یوں ہے، یہ نہیں جو ہے یہ اس معنی میں ہے جو منفصل ہوگا، یہ لائے منفصل ہے، لائے متصل نہیں۔ فلا اقسم، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس، خنس جمع ہے خانس کی، خانس وہ شے ہے جو آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹ جائے، دبک جائے، اسی معنی میں خناس شیطان کو کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان اپنی تھوتنی جو ہے انسان کے دل کے اوپر ٹکا کر، اور تھوتنی اصل میں کہتے ہیں سور کے تھوبڑے کو، تو وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ اپنی تھوتنی جو ہے وہ دل پر ٹکا دیتا ہے، پھونکے مارتا رہتا ہے، مشتعل کرتا رہتا ہے انسان کے سفلی جذبات کو، لیکن جب اللہ کو یاد کرتا ہے انسان تو بھاگ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ یہ خناس ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ خنس، اور مراد کیا ہے، وہ ستارے جو چلتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ ستارہ چلتا ہے اور چل کر پھر ڈوب جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں ستارے کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ کہ بعض صفات اتنی معین ہوتی ہیں کسی شے کے ساتھ کہ اب اس شے کو موصوف کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صفت معین کر دیتی ہے کہ یہ کس کا تذکرہ ہے۔ فلا اقسم بالخنس، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ الجوار الکنس، انہی کی اور صفت آئی، جواری، جاریہ کی جمع ہے چلنے والیاں، الجوار الکنس، کنس خنس کے وزن پر دیکھیے، اس میں ردم جو ہے اور اس میں جو صوتی آہنگ ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یہ کانس کی جمع ہے، اور کانس کہتے ہیں کہیں چھپ جانے کو، یہ بھی اس کے معنی یہی ہے۔ کنس الظبی، ہرن کا آپ تعاقب کر رہے تھے شکار کے لیے، وہ کہیں چھپ گیا، کنس الظبی، وہ جو ہرن ہے وہ چھپ گیا، کہیں اپنے کسی پناہ گاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ تو وہ کوئی جگہ ہے کہ جو جا کر چھپ جاتے ہیں، کہیں پر ڈوب جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ ان دو قسموں کے حوالے سے ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہ سورۃ النجم کے اندر بھی شروع میں فرمایا گیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، شاہد ہے ستارہ جبکہ وہ غروب ہو جائے۔ ہوا یہوی کے معنی ہے گر جانا، بلندی سے نیچے گرنا۔ ہوا یہوا کے معنی ہے خواہش نفس کرنا، خواہش کرنا۔
وہ تحول انفس، یہ سورہ والنجم میں بھی یہ لفظ آیا ہے خواہش نفس کے لیے، تحول انفس۔ تو ہوا یہوی اور ہے، ہوا یہوا اور ہے۔ ہوا یہوا کے معنی کسی شے کی خواہش کرنا، ہوا یہوی گرنا۔ تو والنجم اذا ہوا، شاہد ہے ستارہ یا قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ سے متصل قبل جو سورت ہے سورت الطور، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ستاروں کا پیٹھ موڑنا، ستاروں کا غائب ہو جانا، ستاروں کا ڈوب جانا۔ اور ایک اور بات نوٹ کیجئے، سورت الواقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اور صورتیں بھی ایسی ہیں کہ جو دو دو صورتیں معلوم ہوتی ہیں، درمیان میں پھر قسم کھا کر ایک نیا مضمون آتا ہے۔ وہاں بھی آپ نے دیکھا، یاد ہے اگر، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ اب یہ بھی قرآن مجید کا ذکر ہے، اور یہاں بھی فرمایا تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے یا ڈوبنے کی جگہ کی۔ یہ مناسبت صرف ابھی نوٹ کر لیجئے، میں بعد میں ان قسموں کا جو مفہوم ہے وہ بیان کروں گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو نہیں، قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں۔ الجوار الکنس، جو چلتے رہتے ہیں اور پھر دفعتن غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم کھاتا ہوں میں رات کی۔ اذا عسعس، عسعس جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، ایسے الفاظ میں سے ہے، عربی میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے معنی بالکل دو معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ضد۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرار کا لفظ بھی جو میرا نام ہے یہ بھی ازداد میں سے ہے۔ اسرار کے معنی کسی چیز کو چھپا کر بیان کرنا بھی ہے، اور اسرار کے معنی کسی شے کو اعلانیہ بیان کرنا بھی ہے۔ یہ بحث ایک دفعہ چھڑ گئی تھی 8 سال پہلے، سن 82-83 میں، میرے نام کے بارے میں بھی اخبارات میں مضامین آئے، کچھ یہ کیا نام ہے، یہ نام غلط ہے، اسرار احمد ہونا چاہیے، اسرار احمد کیا معنی ہوئے؟ تو مجھے بھی تحقیق کرنی پڑی تھی۔ نام تو میرے والدین نے رکھا ہے، بڑے بھائی اظہار ہے، ان کے حوالے سے شاید دوسرا میرا نام اسرار ہے۔ ایک ہے ظاہر کرنا کسی شے کا، ایک ہے چھپانا یا چھپا کر کہنا، کسی کو بتانا۔ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، لیکن یہ کہ پھر مجھے تحقیق کرنی پڑی، تو لسان جو ہے، لسان العرب، اس میں مجھے معلوم ہوا، تو بڑی خوشی ہوئی مجھے پھر کہ یہ اسرار جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، اور اس کے دونوں معنی ہیں، چھپانا بھی اور ظاہر کرنا۔ اسی طرح عسعس، رات کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو رات کا آغاز اور رات کا تاریک ہو جانا بھی اس کے معنی ہے، اور اس عسعس کے معنی یہ بھی ہے جب رات جو ہے چھٹ جاتی ہے اور رات ختم ہوتی ہے اور صبح کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میرے نزدیک جو ہے یہ دوسرے معنی ہے، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ جانے لگے، جبکہ وہ اس کی تاریکی چھٹنے لگے۔ اس لیے کہ اگلی جو ہے آیت، والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی، شاہد ہے صبح جبکہ وہ سانس لیتی ہے۔ تنفس، سانس لینا، یہ بڑی خوبصورت سمجھیے استعارہ ہے۔ جیسے کہ بلکہ مولانا اصلاحی صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے بہت عمدگی کے ساتھ کہ ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے اس لفظ میں کہ جیسے اب آپ کے سینے کے اوپر کوئی بھاری بوجھ رکھ دیا جائے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، دم گھٹ رہا ہے، لیکن وہ ہٹ جائے تو پھر وہ سانس لینا آپ نے شروع کیا۔ گویا کہ یہ صبح جو ہے اس کے اوپر رات کا بوجھ پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا، اب رات کا بوجھ ہٹا ہے، اب اس صبح نے سانس لینی شروع کی۔ تو صبح کا یہ سانس لینا اس معنی میں بھی کہ سانس لینے کے ساتھ حرکت، زندگی ہے، تنفس جو ہے اس سے زندگی ہے، زندگی حرکت سے تعبیر ہے۔ تو گویا کہ اب صبح جب ہوتی ہے تو پہلے جیسے سوتا پڑا ہوا تھا رات کو اور کوئی حرکت نہیں تھی، چہل پہل نہیں تھی، اب صبح کی حرکت ہے، چہل پہل ہے، پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، زندگی کے آثار ہیں، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے، موجزن ساقی، یہ جگر کا مصرع یاد آیا۔ تو یہ ہے والصبح اذا تنفس۔ اس کا بھی ایک تقابل آپ کر لیجئے کہ یہ قسمیں جو ہیں آئی ہیں سورۃ المدثر میں بھی، واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، یہ بھی گویا کہ یہاں پر عسعسا کے مفہوم کو معین کرنے کے لیے واللیل اذ ادبر، رات جب کہ پیٹھ موڑ لیتی ہے، پیٹھ دکھا کر چل پڑتی ہے، اب وہ جا رہی ہے، پیٹھ موڑی اور چل دی، اور صبح جب کہ وہ روشن ہو گئی، والصبح اذا اسفر،
انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر. اب یہ سورہ مدثر کی آیات. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم. مشکل مقامات میں سے ہے ان قسموں کا مقسم علیہ کے ساتھ ربط و تعلق جو ہے نمایاں کرنا مشکلات میں سے ہے. میں نے دیکھا ہے کوششیں کی گئی ہیں لیکن یہ کہ کچھ جوڑ ملتا مجھے نظر نہیں آیا. مولانا اصلاحی صاحب نے بھی اس کا تعلق جوڑا ہے در حقیقت اس کہانت کے تصور سے کہ ان ستاروں ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو شیاطین جن ہیں ان کے اوپر وہ جو شہاب ثاقب پھینکا جاتا ہے اس کا گویا کہ یہاں پہ تذکرہ ہے. حالانکہ یہ الفاظ جو ہیں یہ اس مضمون کی طرف کوئی اس کے اندر جو ہے وہ اشارہ موجود نہیں، وہ سمت ہی نہیں. ان سب کا مفہوم کیا ہے واللہ عالم. میں بہت ہمت کر کے جرت کر کے ایک خیال ہے جو اپنا ظاہر کر رہا ہوں اور اس کے لیے اقبال کے 2 مصرے میرے سامنے ہیں. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا دور گراں خوابی. یہ رات کا جانا اور ستاروں کا تنکتاب ہو جانا، ستاروں کا پیٹھ موڑ لینا، ستاروں کا غروب ہونا، ستاروں کا اذن وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ان کا پھیکا پڑ جانا در حقیقت نوید صبح ہے. یعنی ابھی تک جو وحی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، نبوت اور رسالت کا تسلسل تھا جو چلا آ رہا تھا، اور وہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا. اس میں کچھ ایک وقفہ پڑا ہے حضرت مسیح اور حضور کے مابین، لیکن ان کی نسبت جو ہے اس خورشید ہدایت کے ساتھ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے بالکل وہی ہے جو ستاروں کو نسبت ہے خورشید کے ساتھ، سورج کے ساتھ. اب صبح ہو رہی ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رات کی وہ تاریکی، وہ فترت جو ہوئے 600 برس تک وحی کا سلسلہ بن رہا ہے. حضرت مسیح اور حضور کے مابین کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ تار ٹوٹا نہیں ہے. تسلسل کے ساتھ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ لڑی مسلسل رہی، لیکن اس کو فترت کہتے ہیں. حضرت مسیح سے حضور تک 600 برس کم نہیں. تو یا تو یہ ہے وہ رات کا معاملہ جس میں کہ آسمانی ہدایت صرف تاروں کے مانند رہ گئی تھی. اب تاروں کے جھلمل روشنی جو ہے وہ کوئی ایسی روشن نہیں ہوتی وہ بات کہ جس کے اندر ہر شے نمایاں ہو رہی ہو، واضح ہو رہی ہو. ہدایت آسمانی وحی کی ہدایت جو ہے وہ ان تاروں کے مانند ہو گئی تھی جو کبھی چمک جاتے ہیں، کبھی پھر جو ہے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، کبھی روشنی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ آدمی دیکھ لیتا ہے. لیکن یہ کہ وہ روز روشن کی طرح انسان اپنے دائیں بائیں یمین و یسار اور آگے اور پیچھے ہر شے کو دیکھ لے، وہ بات جو ہے وہ تو سورج کے طلوع ہونے سے ہوتی. میرے نزدیک یہ در حقیقت اسی نقشے کی طرف اشارہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی، اس قرآن مجید کا نزول، اور یہ در حقیقت وہ پرانی وحی کی جو روشنی ابھی تک دنیا میں تھی ان کی اور اس کی نسبت جو ہے وہ ستارے جو ڈوب بھی جاتے ہیں، ستارے جو غائب بھی. اب اس کو بھی نوٹ کیجئے، یہ خورشید ڈوبنے والا نہیں ہے، وہ ستارے ڈوبے ہیں. اصل انجیل نہیں ہے، اصل تورات نہیں ہے. یوں کہیے کہ تورات کے کچھ حصے ہیں کہ جو اس تورات میں موجود ہیں، انجیل کی کچھ تعلیمات ہیں جو اس انجیل میں ہیں. وہ بات تو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے کہ ایک مسٹر وائٹ ہوتے تھے، ایک پادری امریکن ساہیوال میں، تو میرا کچھ آنا جانا تھا، میں نے ان سے کچھ اناجیل بھی لیں اور پڑھی. تو پھر میں نے ایک دفعہ پوچھا، ان سے سوال کیا which one of them is Bible؟ یہ ایک میتھیو ہے، ایک لیوک ہے اور جان ہے، یہ آخر which one of them is Bible؟ اس کا جواب یہ تھا none of them is Bible، Bible is in them. بڑا پیارا جواب تھا. بائبل تو ہے ہی نہیں، کہاں ہے بائبل؟ ہاں بائبل ان کے اندر ہے، بائبل کی تعلیمات ہیں جو اس میں رہ گئی ہیں، لیکن وہ بائبل کہاں ہے؟ کس کو کہیں گے؟ سینٹ میتھیو کو کہیں کہ وہ بائبل ہے تو باقی کیا ہے پھر؟ سینٹ جان کے اگر گوسپل کو کہے کہ وہ بائبل ہے تو باقی 3 کیا ہے؟ اور ان میں فرق ہے، تفاوت ہے. تو none of them is Bible، Bible is in them. یہ جو کچھ بھی رہ گیا تھا یہ گویا کہ ڈوب جانے والے ستارے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل خورشید ہدایت طلوع ہونا تھا جو مہیمن ہے ان تمام کتابوں کی ہدایت اور روشنی کو جس نے اپنے اندر جمع کیا ہوا، یہ مہیمن. لہذا یہ نسبت فلا اقسم بالخنس، تو قسم کھاتا ہوں، میں گواہی میں پیش کر رہا ہوں ان ستاروں کی جو چلتے ہیں اور پھر دبک جاتے ہیں. الجوار الکنس، جو چلتے رہتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. اپنے اپنے دور میں
تورات کے بارے میں بھی کہا گیا فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ انجیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی، نور بھی، لیکن یہ کہ یہ چیزیں جانے والی، مستقل رہنے والی نہیں تھی۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، رات جب کہ وہ پیٹھ موڑتی ہے، تاروں کی بارات جو ہے جب وہ روانہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے دوسرا مصرع جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ ایک تو خیر پورا شعر ہی میں نے آپ کو سنا دیا، مصرع نہیں۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ اور دوسرا مصرع بہت خوبصورت ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ یہ ہزاروں ہزار لاکھوں ستارے جو ہے ان کا خون ہوتا ہے تو سحر پیدا ہوتی ہے، تو یہ ستارے ڈوبتے ہیں تو سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ بلکہ اس کا پہلا مصرع جو ہے تاریخی اعتبار سے بہت عجیب ہے، اس لیے کہ یہ پہلی جنگ عظیم اس صدی کے آغاز میں تھی، اور شاید تیسری جنگ عظیم اس صدی کے اختتام پر آ رہی ہے۔ عالمی جنگ، اس کی جو بھی تباہی آنے والی ہے، اس میں ترکوں پر بہت بڑی قیامت بیتی تھی ترکوں پر، اور اس میں بڑا ہاتھ عربوں کی غداری کا تھا۔ شاید قدرت جو ہے اس کا بدلہ اب دے رہی ہو۔ اللہ کے ہاں حساب کتاب جو ہے وہ ہمارے دن اللہ کے دن بڑا فرق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 75 برس کے بعد اب اس کا حساب شاید چکایا جا رہا ہو فطرت کی طرف سے۔ اب جو قیامت ٹوٹے گی، اگر جنگ چھڑ گئی تو عالم عرب پر جو کچھ ہوگا اس کا تصور کیجیے۔ ترکوں پر جو قیامت اس وقت آئی تھی اس پر کہا تھا اقبال نے یہ شعر، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اگر ان ترکان عثمانی کے اوپر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، یہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ جیسے لاکھوں ستارے جو ہیں ان کا خون ہوتا ہے، وہ ختم ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، ان پر تب جو صبح جو ہے وہ طلوع ہوتی ہے۔ تو خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ مجھے یہ دو مصرے آج خاص طور پر یاد آئے ان آیات کے حوالے سے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، یہ تو صبح ہے جو سانس لے رہی ہے، بدبختو اس صبح کو پہچانو۔ یہ صبح ہدایت طلوع ہو چکی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کے نزول کے ذریعے سے، اور تم ہو کہ اس کی ناقدری کر رہے ہو، تم ہو کہ محمد کو بھی کاہن قرار دے رہے ہو، جیسا کہ سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ کہا ہوا ہے، قول کا لفظ یہاں پر نوٹ کر لیجئے۔ ظاہر بات ہے کہ جب منتقل کیا ہے اس وحی کو حضرت جبرائیل نے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ان کی اپنی زبان ہے، ملکی زبان، اسی سے یہ قرآن ادا ہوا ہے۔ کلام ان کا نہیں ہے، کلام اللہ کا، لیکن کس کی زبان سے ادا ہوا ہے؟ نمبر 2، پھر یہ کلام اللہ کا کس کی زبان سے ادا ہوا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہاں پہ لفظ قول جو ہے اس معنی میں ہے کہ یہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، یہ تو ایک بہت ہی باعزت ایلچی کا لایا ہوا، اس کا کہا ہوا، اس کا پہنچایا ہوا، اس کی زبانی آیا ہوا کلام ہے۔ انہ لقول رسول کریم۔ اب حضرت جبرائیل کی شان میں کچھ الفاظ آ رہے ہیں۔ ذی قوت، بڑی طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں اس کا بڑا مکان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی منزلت ہے، بڑی حیثیت ہے، فرشتوں کے سردار ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، مطاع ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، تمام فرشتے ان کے مطیع ہیں، ان کے فرما بردار ہیں۔ ثم امین، یہ سما جو آتا ہے، جو انگریزی میں آپ کہتے ہیں دیر اینڈ دین، مطاع ہونے کے ساتھ ساتھ، اردو میں ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ امین ہے، امانت دار، روح الامین، جبریل امین۔
یعنی ایک طرف ان کی طاقت اتنی ہے کہ کوئی شیاطین ان کے لائے ہوئے پیغام میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، دوسری طرف وہ خود اتنے امین ہیں، امانت دار ہیں کہ وہ اس پیغام کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتے۔ یہ در حقیقت اس روایت کے مستند ہونے کے لیے پہلے راوی کا جو ہے ثقہ ہونا ضروری ہے۔ راوی کی کیا صفات ہے؟ راوی ثقہ ہے، راوی صادق ہے، راوی سچا ہے، راوی ایسا کمزور تو نہیں تھا کہ کسی نے زبردستی اس سے کوئی بات منوا لی ہو، ایسا کمزور تو نہیں تھا کہ اس کے پیغام میں کوئی غلط شے داخل کروا لی ہو، نہیں۔ راوی اول جو ہے اس کلام کے، اس حدیث اللہ کے راوی اول وہ کون ہے؟ انہ لقول رسول کریم۔ اب یہ رسول کا لفظ یہاں پہ حضرت جبرائیل کے لیے، سورہ حج کی آیت آپ کو سنا چکا ہوں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتہ ایلچی جبرائیل، انسان ایلچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ تو ہو گئے راوی اول۔ اب راوی ثانی لیجئے، وما صاحبکم بمجنون، اور یہ تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی تم میں سے ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، خاندان آل عبد المطلب میں سے ہیں، یہ قریش میں سے ہیں، تمہارے دیکھے بھالے ہیں، تمہیں ان کا تجربہ رہا ہے، ان کی صداقت اور امانت کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جبرائیل کی صداقت اور امانت تو بیان کی جا رہی ہے، محمد کی صداقت اور امانت وہ تو تم جانتے ہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وما صاحبکم، ہاں تمہیں ایک شک ہو گیا ہے، یا تم نے خامخواہ کو ایک شبہ وارد کر دیا ہے کہ شاید کوئی ان پر خلل دماغی کا حملہ ہو گیا۔ یہ مجنون جو کہا گیا وما صاحبکم بمجنون، تو مجنون کے دونوں معنی سمجھ لیجئے۔ ایک مجنون جس پر جنون کا حملہ ہو جائے، یعنی دماغی توازن ٹھیک نہ رہے۔ ایک مجنون آسیب زدہ، جن آ گیا جس پر، جن نے جس کو پوزیس کر لیا، وہ مجنون، وہ جن سے بنا ہے مجنون۔ یہ دونوں مفہوم میں وہ لفظ استعمال کرتے تھے حضور کے لیے، مجنون۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کی جو نفی کی گئی ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، ہرگز تمہارے یہ ساتھی جو ہیں یہ نہ تو آسیب زدہ ہیں کہ کوئی شیطان جو ہے اس نے پوزیس کر لیا ہو، کوئی بدرو اور آسیب ہو کہ جو ان کو پوزیس کیے ہوئے ہو اور ان سے کام کر رہی ہو، وہ معمول بن گئے ہو اور عامل جو ہے کوئی شیطان جن ہو، معاذ اللہ، نہ ہی ان کو کوئی خلل دماغی کا عرصہ ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے تو دیکھا ہے اس کو، جس جبرائیل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام میرے پاس جبرائیل لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اندھیرے ہی اندھیرے میں بات ہو رہی ہو، اس جبرائیل کو انہوں نے دیکھا ہے بچشم سر۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، روشن افق پر۔ یہ میں روایت بیان کر چکا ہوں، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ پورا واقعہ میں بتا چکا ہوں۔ غار حرا سے اترتے ہوئے حضور کو آواز آئی، یا محمد، آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سامنے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا، خوف طاری ہوا، کچھ تشویش ہوئی، کیا معاملہ ہے؟ پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اب جو اچانک نگاہ اٹھی تو فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ پورا افق بھرا ہوا ہے اور وہ وہاں مجھے نظر آئے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ اس بات رؤیت جبرائیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کے کوئی زیادہ خواہش رکھنے والے یا لالچی نہیں ہے۔ یہ زنین بھی ازداد میں سے ہے۔ زنین کے دو معنی ہیں، اگرچہ وہ ازداد تو نہیں کہنا چاہیے، بخیل اور لالچی، دونوں معنی۔ جس میں لالچ ہوگا وہ بخیل بھی ہوگا۔ لالچ ہے کسی شے کو زیادہ لے لینا، اور اسی کا ظہور ہوگا کہ اس کو روک کے رکھنا، خرچ نہ کرنا۔ یہ لفظ زنین کے اندر دونوں مفہوم ہیں، لیکن یہ کہ اگر اعلیٰ کا صلہ آتا ہے تو یہ لالچ کے معنی میں ہے، کھینچنے کے لیے، کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے۔ علی الغیب بزنین ہے یہاں، اور اگر با آئے گا، زنین با، اس کے معنی ہوگے کسی شے کا وہ بخل اور اس کو روک کر رکھنا، بیان نہ کرنا۔ عام مفسرین نے تو یہی معنی لیے ہیں کہ اس غیب سے جو علم محمد کو مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بخیل نہیں ہے کہ اسے اپنے تک رکھے، وہ تو پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں۔
یہ تو ان کی سخاوت ہے، یہ تو در حقیقت جود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو علم انہیں حاصل ہوا ہے وہ اسے بیان کر رہے ہیں۔ وہی مفہوم ہوگا آخری آیت جو ہے سورۃ الضحیٰ کا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بیان کیجئے، کھولیے اس کو، نشر کیجئے اس کو، اس کا عام چرچا کیجئے، جو نعمت آپ پر ہوئی ہے آپ کے رب کی۔ یہ مفہوم اکثر مفسرین نے لیا ہے، لیکن مجھے مولانا اصلاحی صاحب کی رائے سے زیادہ قوی معلوم ہوئی ہے، اور ان کی دلیل ہے کہ علی ہے علی الغیب بظنین، یہ کوئی حریص اور لالچی نہیں ہے غیب کے۔ مراد کیا ہے کہ کاہن لوگ جو ہوتے تھے وہ تو خود کوششیں کرتے تھے، ان کا تو دھندا تھا، کاروبار تھا، وہ چلے کشی کر رہے ہیں، کچھ اور طرح کر رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں تاکہ کسی جن کو قابو میں کریں، جن سے کوئی رابطہ قائم کریں، وہ ان کا موکل بن جائے، اس سے الٹی سیدھی خبریں حاصل کریں، پھر اپنی دکان چمکائیں کہانت کی، کاہن کی، اور عامل بن کر جو ہے لوگوں سے نذرانے وصول کریں۔ تو وہ تو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے کبھی ہمارے نبی کو دیکھا اس رنگ کی کسی دلچسپی میں؟ وہ تو اس کوچے کے آدمی نہیں ہے، وہ کہیں کسی خانقاہ میں رہے ہو، کوئی چلا کچھ تھوڑا سا عرصہ ہے کہ جو خلوت گزینی ضرور غار ہرا کی ہے، بہت ہی مختصر عرصہ، لیکن یہ کہ کسی عامل کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی چارمر کے پاس جا کر رہے ہو اور اس کو گرو مانا ہو اور اس سے کچھ سیکھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو غیب کے لالچی ہے ہی نہیں۔ اسی کو کہا گیا ہے اے نبی آپ کو امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر وحی آئے، یہ ایک جگہ آیا ہے کہ آپ تو اس کے امیدوار نہیں تھے۔ ما کنت ترجو، یہ اشکال بن الفاظ ہیں کہ ان یلقا الیک، کہ یہ وحی آپ کی طرف جو ہے وہ اتاری جائے، نازل کی جائے، نہ امیدوار تھے نہ اس کی ٹوہ میں تھے کہ ایسا ہو۔ تو وما هو علی الغیب بظنین وما هو بقول شیطان الرجیم، ہوش میں آؤ، یہ کسی شیطان رجیم کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یعنی جو نفی کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کے اخلاق، ان کا پورا جو ہے پوری زندگی 40 برس کی جو تمہارے مابین گزری ہے، وہ اس پر گواہ ہے۔ وہ اس کوچے کے آدمی نہیں کہ کوئی شیطان رجیم جو ہے وہ ان پر نازل ہو رہا ہو اور اس نے یہ کلام جو ہے ان کو سکھا دیا ہو، کاہنوں والا کلام نہیں ہے یہ۔ جیسے کہ آ چکا ہے سورہ مدثر میں کہ ولید ابن مغیرہ نے صاف کہا میری بہت کاہنوں سے دوستی ہے، میں جانتا ہوں کاہنوں کا کلام کیا ہوتا ہے، یہ قرآن کاہنوں کا کلام نہیں ہے، اور بہت شاعروں سے میرے مراسم ہے، میں جانتا ہوں شعر کسے کہتے ہیں، یہ قرآن شعر نہیں ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب دیکھیے دو جو لنک تھے پہلے، دو کڑیاں حدیث اللہ کی، راوی اول راوی دو۔ راوی اول انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ راوی اول۔ وما صاحبکم بمجنون، راوی دو۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ منقطع حدیث نہیں ہے، مرسل روایت نہیں ہے، بلکہ متصل ہے، کڑیاں جڑی ہوئی ہیں، رویت ثابت ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، باقی ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کا پوری زندگی کا جو معاملہ ہے وہ ان کاہنوں والا ہے ہی نہیں جو غیب کی ٹوہ لگانے کے فکر میں رہتے ہیں دکانداری چلانے کے لیے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی مردود شیطان کا کلام ہے۔ رجم کہتے ہیں پتھراؤ کرنا، پتھر سے کسی کو مارنا، اور ان شیاطین پر بھی چونکہ یہ شہاب ثاقب جو ہے مارے جاتے ہیں، میزائل پھینکے جاتے ہیں ان پر، گویا کہ یہ بھی مرجوم یا رجیم ہے۔ تو وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی یہ سنگسار کیے ہوئے یا جس پر سنگباری ہوئی ہو اور جس پر کہ یہ شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں، ان میں سے کسی کا یہ کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، آپ پیارا انداز، کہاں جا رہے ہو، کہاں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو، کس ہیرے کو تم نے پتھر سمجھ کر پھینک دیا اپنی مٹھی سے؟ یہ ہیرا تو اس قابل تھا کہ سینے سے لگاتے۔ اس کلام سے اپنے باطن کو مزین کرو، اپنے قلوب کو منور کرو، اس کی قدر جانو، یہی ہے وہ علمت نفس ما احضرت، اس روز کام آنے والی شے یہ ہے جو ہدایت کے راستے پر تمہیں لے کر جائے گی۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، ذکرہ ہے، وہی حقائق جو تمہاری فطرت میں مضمر ہیں ان کو وہ اور اجاگر کر کے تمہارے سامنے لا رہا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے سیدھا راستہ اختیار کر، جو چاہے سیدھا ہونا،
سیدھی راہ پر چلنا، راست روی، راست بازی جو اختیار کرنا چاہے اس کے لیے یہ ذکر ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اس آخری آیت کو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا تقابلی مطالعہ سورۃ النجم سے کر لیجیے۔ ذرا دوسرا لگا دیجیے۔ اب دیکھیے تقابل کیجئے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے، ڈوبے، غروب۔ اس کا تقابل ہوا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس ما ضل صاحبکم وما غوا۔ تمہارے یہ صاحب، تمہارے یہ ساتھی، وہاں فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارے یہ ساتھی، تمہارے یہ صاحب مجنون نہیں ہے، نہ آصف زدہ ہے، نہ خلل دماغی کا کوئی حملہ ان پر۔ یہاں پر وہاں پہ چونکہ مجنون دو معنی لیے ہوئے ہیں، یہاں پر دو الفاظ لائے گئے ہیں دو معنی کو علیحدہ علیحدہ واضح کرنے کے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ضل کا لفظ آتا ہے بھٹک جانا، اس میں بدنیت ہی نہیں ہوتی۔ آپ ایک چوراہے پر آئے، غلط رخ پر مڑ گئے، آپ کی غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ کے نفس میں کوئی شرارت نہیں تھی، غلط رخ پر چلے گئے۔ اور غوا وہ ہے جبکہ اندر سے خرابی ہے، نیت کی خرابی ہے، فساد ہے، آدمی خود غلط راستے پر جا رہا ہے اپنی خباثت نفس کی وجہ سے، وہ ہے غوا۔ تو یہاں پر دونوں کی نفی کر دی گئی، معاذ اللہ ثم ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی، تمہارے یہ صاحب نہ تو یہ کہ بھٹکے ہیں اور نہ ہی یہ کہ وہ خود کہیں بہک گئے ہیں اور کسی غلط راستے پر اپنے خود جان بوجھ کر کسی غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہاں فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ذکر اور یاد دہانی۔ یہاں یہ کہ وما ينطق عن الهوى، یہ خواہش نفس جو ہے وہ نہیں ہے منبع اور سرچشمہ اس کلام کا، وہ اپنی خواہش کی بنا پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وحی ہے جو ان پر نازل کی جا رہی ہے، وحی کی جا رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیے صاحبکم، راوی دوم کا ذکر پہلے آیا، وہاں راوی دوم کا ذکر بعد میں آیا تھا۔ وہاں پہلے بات تھی حضرت جبرائیل کی، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اب یہاں وہ راوی دوم آئے، علمہ شدید القویٰ، اس کو تعلیم دی ہے، علم پہنچایا ہے، یہ علم قرآن، علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ لیکن یہ رحمان کی تعلیم قرآن جو ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بواسطہ جبرائیل ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اب یہاں پر امکان موجود ہے کہ شدید القویٰ اللہ کے لیے آیا ہو، لیکن جب آپ تقابل کر رہے ہیں تو معین ہو رہا ہے، وہاں ذی قوہ کہا تھا، قوت والا، اور وہاں کوئی امکان نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل کے سوا کوئی اور مراد لیا جا سکے، لہذا یہاں پر بھی علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، طاقت والا۔ وہاں پر بھی دو الفاظ آئے تھے، شدید القویٰ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہاں پر بھی فرمایا ذو مرہ، فاستویٰ، وہ سیدھا ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ اب یہ وہی رویت ہے، پہلی رویت جو وہاں پر افق مبین کہا گیا، یہاں پہ افق الاعلیٰ، افق بلند بھی ہے اور مبین روشن ہے۔ اس پر حضور کی رویت جو ہے حضرت جبرائیل کو جو حضور نے دیکھا بچشم سر، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ میں نے چونکہ حوالہ دیا تھا، غلام احمد پرویز صاحب نے یہاں پہ دنا فتدلّا جو ہے اس کا فاعل حضور کو قرار دیا۔ بعض لوگ ہمارے ہاں جو ہے وہ خود اللہ کے لیے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ گویا کے نزدیک آیا ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد قریب ہو گئے ہیں اللہ کے، وہ جبرائیل بیچ میں سے غائب۔ یہ انکار حدیث کا فتنہ جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس کے اندر بھی وہی جو فلسفی، وہ اعتزال قدیم اور اعتزال جدید دونوں کا جو مشترک وصف ہے، انکار فرشتہ، وہ ان کی قدر مشترک ہے۔ تو فرمایا ثم دنا فتدلّا، پھر وہیں پر رہتے ہوئے حضرت جبرائیل جو ہیں حضور کے قریب ہوئے ہیں اور لٹک آئے ہیں۔ لٹک آنا اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ملکی شکل میں موجود بھی رہے اپنے افق پر، اس جگہ کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن حضور کے قریب آئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی۔
یہ ہے پھر وہ وحی جس کا آپ پڑھتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ اس لیے کہ یہ روایت جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو متفق علیہ ہے، یہ در حقیقت سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات کے شان نزول میں آئی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اب یہاں زیادہ وضاحت ہو رہی ہے، دل نے نہیں جھوٹ کہا جو دیکھا، یعنی یہ جس کو میں نے شاید کل اپنے جمعے کے خطاب میں لفظ استعمال کیا تھا، قلب و نظر کی ہم آہنگی، دل و دماغ کی ہم آہنگی۔ کبھی ایسا ہوتا آپ اچانک کوئی منظر دیکھتے ہیں تو دل نہیں مانتا اس کو، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہوں، آنچے میں بھی نیم یارب ببیداری سی یارب یاب خواب، اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں یا بیداری میں دیکھ رہا ہوں، بالکل غیر متوقع اچانک کوئی چیز سامنے آ گئی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا دل نے جھوٹ نہیں کہا، بالکل دل نے بھی تصدیق کی، دل نے مانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تجربہ ایسا نہیں تھا کہ شیکی ہوتا ہے انسان، دل کچھ کہہ رہا ہو دماغ کچھ کہہ رہا ہو، دل آنکھ کو جھٹلا رہا ہو، جو دیکھ رہا ہوں نہیں یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی، نہیں، ہم آہنگی، کامل ہم آہنگی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑتے ہو اس سے اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے، جس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر وہ بہت زور آیا ہے کہ ان کے لیے وہ جو فارسی کا ایک مصرع ہے، قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، اور میں اس کو بدل کے کہا کرتا ہوں پیمبر ہرچے گویت دیدہ گویت۔ پیمبر کے لیے ہمارے لیے وہ ایمان بالغیب ہے، پیغمبر کے لیے تو ایمان بالغیب نہیں ہے۔ انہیں تو جہنم دکھا دی گئی، جنت کی سیر کرا دی گئی، معراج میں کیا تھا جو رہ گیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا گیا۔ کون سے حقائق کونی رہ گئے ہوں گے کہ جو محمد الرسول اللہ کی نگاہوں سے چھپے رہ گئے؟ تو وہ تو جو کچھ کہہ رہے ہیں دیکھا ہوا کہہ رہے ہیں، تمہارے لیے یہ غیب ہے، تم جھٹلا رہے اس کو، اس بات جسے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی بات تھی جو حضور نے بطور دلیل، وہ اپنا پہلا جو آپ نے جلسہ عام منعقد کیا تھا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، بلندی پر آپ کھڑے، سوال یہ کیا کہ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا کہ سچے امین؟ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو تمہاری گھات میں ہے، ٹوٹ پڑے گا، اندیشہ ہے، تو تم مانو؟ بالکل مانیں گے۔ اب اس میں دلیل کیا تھی؟ ایک تو آپ کی ذات کہ آپ صادق ہیں، ایک یہ کہ آپ بلندی پر ہیں، آپ پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، ہم پہاڑ کے ایک طرف ہیں، ہم تو ایک طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی در حقیقت یہ جو ایک مقام بلند ہے، اس کے لیے عالم آخرہ اور عالم دنیا بیک وقت نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ انہیں یہاں رہتے ہوئے مشاہدہ کرایا گیا ہے جنت کا، دوزخ کا۔ اور یہی نہیں کہ شب معراج میں کرایا گیا ہے، یہاں پہ جو نماز آپ پڑھا رہے تھے وہ غالباً استسقاء کی نماز تھی، اس میں نماز کے دوران آپ کا ہاتھ آگے بڑھ گیا اچانک، لوگ حیران ہوئے، ایک دفعہ پیچھے ہٹے، آپ حیران ہوئے لوگ، بعد میں پوچھا کہ آیا یہ نماز کا، یہ اس خاص نماز کا یہ جز ہے؟ کہ جب آپ فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، تو کیا ہم جب بھی یہ نماز ادا کریں گے اسی طرح ادا کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی، میرا ہاتھ بے اختیار، بغیر ارادے کے، بلا ارادہ میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی پھل توڑ لوں تمہارے لیے۔ اور دوسری مرتبہ میرے سامنے جہنم لے آئی گئی، اس کی جو بھٹی کی وہ جو دہتی ہوئی آگ کا جو اثر تھا، اس سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو دنیا میں یہ مشاہدے کرائے جا رہے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل، یہ نہیں ہے کہ صرف اوٹ سے ہی بات ہو رہی ہو، کوٹ سے بھی ہوئی ہے۔ وہ جو آیت ہے سورہ شورا کی، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، وہی اوٹ سے بھی ہوتی تھی، لیکن حضرت جبرائیل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 2 مرتبہ۔ افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑ رہے ہیں اس سے، اس چیز پر جو وہ دیکھ رہا ہے؟ اس کے لیے تو دیکھی بھی بات ہے۔ پیمبر ہرچے گوید دیدہ گوید، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو دیکھا ہے اس کو دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ اور دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے۔ یہ شب معراج میں وہ دوسری رؤیت ہے حضور کی، حضور نے دیکھا حضرت جبرائیل کو ان کی خالص ملک کی شکل میں۔ بس میں 15ویں آیت یہیں تک ہے، اسی کا تقابل تھا۔ اب بس چند منٹ میں اور لے رہا ہوں، آ جائیے اسی پر۔
آخری آیت جو ہے سورہ تکویر کی، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی وہ مضمون مکمل ہوا 15 آیات سورہ نجم کی پہلی، 1 تا 15 آیات سورہ تکویر کی 15 تا 29، دونوں ریسیپروکل نسبت کے ساتھ، عکسی ترتیب کے ساتھ ایک ہی مضمون کو بیان کر رہی ہیں۔ قسموں میں بھی مشابہت، والنجم اذا ہوا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، مضمون بھی ایک، رویت حضرت جبرائیل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، چشم سر سے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی عین ملکی شکل میں دیکھنا۔ اب یہاں جو فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم من یستقیم، نہیں ہے یہ، یعنی یہ قرآن، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فرق نہیں ہے محمد میں اور قرآن میں، حضور قرآن مجسم ہے، یہ قرآن متلو ہے، پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن ہے اپنے ایک زندہ قرآن اپنے وجود میں۔ اقبال نے کہا یہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ایک بندہ مومن جو ہے حقیقت میں وہ چاہے وہ قاری نظر آتا وہ خود قرآن ہے، قرآن اس کے وجود میں سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بینہ کیا ہے؟ بینہ رسول اور کتاب مل کر بنتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ منفکین حتی تأتیہم البینہ، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیم۔ تو ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم من یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے راست روی، راست بازی، صحیح راستے پر چلنا، صراط مستقیم کا طالب ہے، اس کے لیے یہ ذکر ہے، یاد دہانی۔ آخری آیت ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ چاہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ بہت مشکل آیات میں سے ہے، 3 جگہ پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، اور میں سورۃ الدہر کے آخری آیات کے حوالے سے اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے کہ اس میں جبر و قدر کا ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے، یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر جزا کا ہے کہ سزا کا ہے؟ چنانچہ میں نے آپ کو امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سنائے تھے، اعلم، جان لو، ان هذه الآیۃ من جملۃ الآیات التي تلاطمت فیها امواج الجبر والقدر، وہ آیت بھی جو سورہ دہر کے آخر میں آئی ہے، یہ آیت جو سورہ تکویر میں آئی ہے، اور تیسرا مقام سورہ مدثر ہے۔ 3 مقامات پر یہ مضمون آیا ہے، اور یہ وہ 3 مقامات ہیں جہاں جبر و قدر کی لہریں آپس میں ٹکرا رہی، تلاطمت فیہا امواج الجبر والقدر، جبر و قدر کی موجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی ہیں۔ 3 مقام، چنانچہ وہاں فرمایا گیا سورہ دہر میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ سورہ مدثر میں فرمایا کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اور سورہ تکویر میں ہم پڑھ رہے ہیں ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم من یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تیزی کے ساتھ وہ چیزیں میں دہرا رہا ہوں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان آیتوں کے 2 ترجمے ممکن ہیں۔ پہلا ترجمہ یہ، یا ترجمانی کہیے، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ تو ایسا مضمون ہے جس کو ہر مسلمان مانے گا، اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اس کائنات پر آخری فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، آخری قدرت اس کی ہے۔ میں ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں، اللہ نہ چاہے تو نہیں اٹھا سکتا، فالج گر جائے گا، نہیں اٹھا سکوں گا۔ ہمارا ہر فعل جو ہے، ارادہ ہمارا ہے، اس فعل کا بالفعل وجود میں آ جانا اذن رب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پتہ تک جنبش نہیں کھاتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ اس معنی میں تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، اس لیے کہ تمہارا چاہنا اپنی جگہ پر ہے، کسی فعل کا وجود میں آ جانا عملاً یہ در حقیقت مشیت اذنی کے تحت ہے۔
چنانچہ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کاسب اعمال ہے، خالق اعمال اللہ تعالی۔ ہم اپنے ارادے اور نیت کی وجہ سے اپنے لیے خیر یا شر کما لیتے ہیں۔ اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر ترجمہ کیا جائے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک نہ چاہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہ مضمون تو گویا کہ بالکل واضح ہو گیا۔ البتہ الفاظ میں تو زیادہ احتمال دوسرے ترجمے کا ہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب اگر ہمارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے پر منحصر ہو گیا تو پھر ہماری اس چاہت کا عذاب ثواب جو ہے وہ کس حساب سے؟ اس میں بھی اب نوٹ کیجئے اس کا حل کیا ہے۔ پہلا حل یہ ہے کہ